ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو شاید ہر انسان کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتا ہے، اکثر رات کے اندھیرے میں۔ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اور کیا ہوگا اگر اس کا کوئی مطلب نہ ہو؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جی، اور ہم ان سوالات کا جائزہ جیمز ٹارٹگیلیا کی کتاب بے معنی زندگی میں فلسفہ کے کچھ اقتباسات کی روشنی میں لیں گے۔ کتاب کا پورا عنوان ہے بے معنی زندگی میں فلسفہ، نفی پسندی، شعور اور حقیقت کا ایک نظام، اور اس کا داغا بڑا دلچسپ ہے۔ یہ کہ زندگی کا کوئی موروثی مطلب نہیں ہے، اور یہ کوئی بری خبر نہیں بلکہ شاید ایک اچھی خبر ہے۔ بالکل، اور آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنف اس نتیجے پر کیوں پہنچتے ہیں، اور اس کا خود فلسفے کے مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے۔ جی، اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم صرف ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آڈیوز مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے تیار کی گئی ہیں، تو تلفظ یا جنس کی شناخت میں کہیں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف تعلیمی اور معلوماتی مواد فراہم کرنا ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ سامعین اس گفتگو سے لطف اندوز ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوال سنتے ہی اکثر لوگوں کے ذہن میں مونٹی پائتھن کا کوئی مزاحیہ سین آ جاتا ہے، یا ڈگلس ایڈمز کا وہ جواب 42۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے کلچر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ سوال ہی نہیں ہے بلکہ ایک مذاق ہے۔ مصنف کے مطابق ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، مصنف کا کہنا ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے سیکولر معاشرے کا گہرائی یا معنویت جیسے الفاظ سے ایک طرح کا بیر ہے۔ اچھا، جی، جب تک یہ الفاظ سائنس کے دائرے میں استعمال نہ ہوں، انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ سوال صدیوں سے مذہب کے ساتھ جڑا رہا ہے نا؟ تو جب مذہب پر سے اعتبار کم ہوا تو سوال بھی اپنی سنجیدگی کھو بیٹھا۔ یہاں تک کہ کچھ ماہر نفسیات جیسے ریمنڈ برگنر نے یہ تک کہا ہے کہ جو لوگ اس سوال پر بہت زیادہ غور کرتے ہیں وہ اکثر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو معاشرے نے اسے یا تو ایک لطیفہ بنا دیا ہے یا پھر کسی بیماری کی علامت۔ بالکل یہی۔ لیکن کیا یہ سوال واقعی اتنا فضول یا مبہم ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، یا ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش ہی چھوڑ دی ہے؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ سوال بالکل بھی مبہم نہیں ہے۔ مسئلہ سوال میں نہیں، ہمارے اس سے بھاگنے میں ہے۔ جب کوئی پوچھتا ہے زندگی کا مطلب کیا ہے، تو وہ دراصل ایک بہت ہی بنیادی اور واضح سوال پوچھ رہا ہوتا ہے۔ انسان آخر موجود ہی کیوں ہے؟ یا ہم یہاں کس لیے ہیں؟ جی، یہ ایک مابعد الطبیعتی سوال ہے جو ہمارے وجود کی وجہ کے بارے میں ہے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سوال سے مختلف ہے کہ میری زندگی میں کیا چیزیں اہم ہیں، جیسے خاندان، کیریئر یا علم؟ بالکل، یہ ایک بہت ہی اہم فرق ہے جسے مصنف واضح کرتے ہیں۔ ایک ہے فلسفیانہ سوال، زندگی کا مطلب کیا ہے، جو پوری انسانیت کے وجود کے مقصد کے بارے میں ہے، اور دوسرا ہے آج کا مقبول سماجی سوال، میں اپنی زندگی کو مزید بامعنی کیسے بنا سکتی ہوں، جو سیلف ہیلپ کتابوں میں بہت ملتا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ دوسرا سوال ذاتی تسکین اور خوشی کے بارے میں ہے کہ میں کون سی نئی ہابی شروع کروں یا کسی فلاحی کام میں حصہ لوں تاکہ مجھے اچھا محسوس ہو۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ہمارے کلچر نے ان دونوں بالکل مختلف سوالوں کو آپس میں گڈ مڈ کر دیا ہے۔ جی، بالکل گڈ مڈ کر دیا ہے۔ ہم ایک بڑے کائناتی سوال کا جواب اپنی چھوٹی ذاتی زندگیوں میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ تو جب سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم تو بس ایک کیمیائی حادثے اور لاکھوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ ہیں، تو یہ فلسفیانہ سوال کا جواب نہیں دیتی ہے نا؟ نہیں دیتی۔ یہ تو صرف کیسے کا جواب ہے، کیوں کا نہیں۔ بالکل صحیح۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کیسے بنے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ وہ قوانین فطرت ہی کیوں موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم بنے۔ یہ سوال کو صرف ایک قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے، یہ کائنات ہی کیوں موجود ہے، اور یہیں سے فلسفہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن 19ویں صدی میں کچھ ایسا ہوا جس نے ہمیں اس سوال سے ڈرا دیا۔ آپ الحاد کی اس لہر کی بات کر رہے ہیں جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ جی، نیچے اور خدا کی موت کا اعلان۔ جب ڈارون اور دیگر مفکرین کے کام کے بعد الحاد ایک سنجیدہ فکری تحریک بنی تو ایک شدید خوف پیدا ہوا۔ کیا خوف؟ یہی کہ اگر خدا نہیں ہے تو زندگی کا کوئی مطلب نہیں،
اور اگر زندگی بے معنی ہے تو ہر طرف افراتفری پھیل جائے گی، اخلاقیات ختم ہو جائے گی اور انسانیت تباہ ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑا بحران تھا یہ۔ جی، اور اسی خوف سے بچنے کے لیے مارکس اور نیچے جیسے فلسفیوں نے ایک نیا خیال پیش کیا۔ اگر آسمان سے کوئی مطلب نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، ہم انسان اپنا مطلب خود بنائیں گے۔ بالکل، ہم اپنی تقدیر کے خود مالک ہیں۔ ایک منٹ، لیکن کیا سماجی معنی یعنی اپنا مطلب خود بنانا واقعی اتنی بری چیز ہے؟ اگر کوئی شخص کینسر کے مریضوں کی مدد کر کے اپنی زندگی کو بامعنی محسوس کرتا ہے تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ وہ صرف ایک خوف سے بھاگ رہا ہے؟ یہ تو تھوڑا سخت فیصلہ لگتا ہے۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور یہ اس بحث کے مرکز میں ہے۔ دیکھیں، مصنف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنا یا آرٹ تخلیق کرنا برا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کاموں کو زندگی کے مطلب کا متبادل سمجھنا ایک فکری غلطی ہے۔ اچھا، یہ کام ہمیں خوشی، تسکین اور ایک مقصد کا احساس دے سکتے ہیں۔ یہ سب زندگی میں معنی ہیں، لیکن یہ اس بڑے سوال کا جواب نہیں دیتے کہ زندگی کا مطلب کیا ہے۔ کتاب کے مطابق جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنا مطلب خود بنا لیا تو ہم دراصل اس بنیادی بے معنویت کی حقیقت کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا نفسیاتی دفاعی نظام ہے؟ جی، ایک طرح سے۔ تو اس ساری سوچ کے پیچھے جو بنیادی مفروضہ تھا وہ یہ تھا کہ نفی پسندی یعنی یہ نظریہ کہ زندگی کا کوئی موروثی مطلب نہیں ہے ایک خوفناک اور بری چیز ہے۔ جی ہاں، بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے ٹاٹا گلیاں پوری طرح رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نفی پسندی بری ہو ہی نہیں سکتی۔ ہو ہی نہیں سکتی؟ جی، ان کی منطق بہت سادہ اور طاقتور ہے۔ وہ کہتے ہیں فرض کریں زندگی کا کوئی مطلب ہے تو وہ مطلب یا تو اچھا ہو سکتا ہے یا برا یا غیر جانبدار۔ لیکن اگر زندگی کے وجود کی کوئی وجہ یا مقصد ہے ہی نہیں تو اس عدم موجودگی کو برا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جسے آپ اچھا یا برا کہہ سکیں۔ یہ صرف ایک غیر جانبدار حقیقت ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ زندگی کا بے معنی ہونا برا ہے ایسا ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ کشش ثقل کا ہونا برا ہے۔ بالکل، یہ بس ایک حقیقت ہے، اس پر اچھا یا برا کا لیبل نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے نا؟ مشکل تو ہے۔ کشش ثقل تو ایک غیر ذاتی قوت ہے، لیکن معنی کا تعلق تو براہ راست ہمارے شعور اور جذبات سے ہے۔ کیا اس حقیقت کو قبول کرنے سے زندگی پھیکی نہیں پڑ جاتی؟ یہ ایک فطری خدشہ ہے، لیکن مصنف کا جواب نہیں ہے۔ اسے ایسے سمجھیں، کیا یہ جاننے سے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج کا طلوع غروب ہونا کم خوبصورت ہو جاتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں، حقیقت کو جاننے سے تجربے کی قدر کم نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ جاننا کہ محبت یا دوستی کا کوئی کائناتی مقصد نہیں، انہیں ہماری زندگی میں کم اہم نہیں بناتا، بلکہ شاید زیادہ اہم بنا دیتا ہے۔ شاید زیادہ اہم بنا دیتا ہے، کیونکہ اب ان کی قدر کسی بیرونی مقصد کی وجہ سے نہیں بلکہ خود ان کی اپنی وجہ سے ہے۔ لیکن یہیں پر تو اصل خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر کائناتی سطح پر کوئی مطلب نہیں تو پھر اچھا اور برا صرف انسانی ایجادات ہیں۔ کیا اس سے ہمارے اخلاقی نظام کی بنیاد کمزور نہیں ہو جاتی؟ اگر کچھ بھی معنی نہیں رکھتا تو میں کسی کو قتل کیوں نہ کروں؟ یہ نفی پسندی کے خلاف سب سے عام اور سب سے طاقتور دلیل ہے، اور کتاب اس پر تفصیل سے بات کرتی ہے۔ مصنف کا جواب یہ ہے کہ ہم پھر سے دو الگ چیزوں کو خلط ملط کر رہے ہیں، اخلاقیات اور کائناتی معنویات۔ اچھا، قتل کرنا برا ہے، یہ ایک سماجی حقیقت ہے، ایک معاہدہ ہے جو ہم انسانوں نے ایک ساتھ رہنے کے لیے بنایا ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ کائنات کسی نیک مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ ہم قتل اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس سے ہمارا سماجی ڈھانچہ تباہ ہوتا ہے، باہمی اعتماد ختم ہوتا ہے۔ جی، اور ہم ایک خوفناک دنیا میں رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کا تعلق انسانی فلاح و بہبود سے ہے، کائناتی منصوبے سے نہیں۔ نفی پسندی آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ بدماش بن جائیں، وہ صرف یہ کہتی ہے کہ آپ کے اچھے یا برے ہونے کی کوئی آسمانی وجہ نہیں ہے، وجہ یہیں زمین پر ہے، ہمارے معاشرے میں۔ اچھا، یہ نقطہ تو سمجھ آ گیا، لیکن پھر ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ تو پھر بات ختم؟ اگر کوئی جواب نہیں ہے تو پھر فلسفے کا کیا کام رہ گیا؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک دیوار سے ٹکرا گئے ہیں۔ یہاں سے گفتگو کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔
टौटागलिया के मुताबिक ये दीवार नहीं बल्कि फलसफे का संगे बुनियाद है। फलसफे का संगे बुनियाद? जी, वो कहते हैं कि जिंदगी के मानी का सवाल ही वो वाहिद मरकजी नुक्ता है जो फलसफे की दो सबसे बड़ी शाखों को आपस में जोड़ता है। एक तरफ अखलाकियात यानी हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, और दूसरी तरफ माबादो तबीयत यानी हकीकत की नौयत क्या है। और ये सवाल इन दोनों को मिला देता है? बिल्कुल, ये पूछता है हकीकत की नौयत का हमारी जिंदगी गुजारने के तरीके से क्या ताल्लुक है। मुसन्निफ का दावा है कि जब फलसफियों ने इस मरकजी सवाल से मुंह मोड़ा तो फलसफा खुद बिखर गया और अपना रास्ता खो बैठा। और इसी वजह से शायद फलसफे को आज शनाख्ती बहरान का सामना है। ये बात तो सही है कि अगर आप किसी से पूछें कि तबीयत क्या है तो वो बता देगा, या हयातियात क्या है। जी, लेकिन अगर आप पूछें कि फलसफा क्या है तो अक्सर लोगों को कोई वाज़े जवाब नहीं मालूम होता। बिल्कुल, और उसकी वजह यह है कि साइंस के गलबे वाले दौर में फलसफे ने खुद को साबित करने के लिए या तो साइंस की नकल करने की कोशिश की या फिर खुद को अदब और आर्ट्स का हिस्सा बना लिया। सही, उसने अपना वो मरकजी सवाल छोड़ दिया जो सिर्फ वही पूछ सकता था। टार्टागिलिया का पूरा मंसूबा उस मरकजी सवाल को वापस फलसफे के दिल में रखना है। किताब में एक मावराई मफरूज़ा यानी ट्रांसेंडेंट हाइपोथेसिस का जिक्र है। ये क्या चीज़ है? क्या ये कोई मजहबी या रूहानी ख्याल है? नहीं, और ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। मावराई मफरूज़ा का सादा मतलब ये है कि हकीकत इंसानी नुक्ते नज़र और हमारी साइंसी तस्वीर से कहीं ज़्यादा वसी और मावरा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई खुदा है या मरने के बाद जिंदगी है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक फ़लसफ़ियाना एतराफ़ है कि हमारी हकीकत की समझ हमारी हयातियाती और ज़हनी हुदूद की वजह से महदूद है। इसे ऐसे समझें कि जैसे एक दो जहती मखलूक तीन जहती दुनिया का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसी तरह मुसन्निफ का कहना है कि हम अपनी हुदूद की वजह से हकीकत की मुकम्मल तस्वीर नहीं देख सकते। तो साइंस हमें इस दुनिया का बेहतरीन नक्शा देती है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन फ़लसफ़ा हमें याद दिलाता है कि शायद एक और जहत भी मौजूद हो सकती है जिसे हम समझने से कासिर हैं। शऊर जैसी पुरअसरार चीज़ जिसे साइंस आज तक मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकी, शायद इसी मावराई हकीकत की तरफ एक इशारा है। तो अगर मैं इस सारी गुफ्तगू को अपने लिए समेटूं, तो हमने ये देखा कि जिस सवाल से हम सब डरते हैं, कहीं जिंदगी बेमानी तो नहीं, वो दरअसल डरने की चीज़ ही नहीं। जी, वो ना अच्छा है ना बुरा, वो बस एक गैर जानिबदार हकीकत है। और हमारे जदीद मुआशरे का अपना मतलब खुद बनाओ का नारा दरअसल इस हकीकत का सामना करने से बचने की एक कोशिश है। जी, और इससे भी बढ़कर टार्टाग्लिया का मौक़िफ़ है कि इसी बेमानवियत को तस्लीम करना फ़लसफ़े का खात्मा नहीं बल्कि इसका हकीकी आगाज़ है। यही वो नुक्ता है जहां से हकीकी फलसफियाना जुस्तजू शुरू होती है, जो साइंस और मजहब दोनों की हुदूद से आगे जाती है। ये सोच तो ज़हन को बिल्कुल एक नई सिमत मिले जाती है। तो इसी नुक्ते पर हम अपने सामीन के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। बिल्कुल, टार्टाग्लिया जिक्र करते हैं कि आजकल बहुत से लोग खुद को रूहानी लेकिन गैर मजहबी कहते हैं। जी, ये बहुत आम हो गया है। ये वो लोग हैं जो महसूस करते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी और साइंसी हक़ाइक़ ही सब कुछ नहीं है, उनके अलावा भी कुछ है। तो सवाल ये है कि अगर ज़िंदगी की बेमानियत को कबूल करना मायूसी की तरफ नहीं बल्कि एक गैर मजहबी फ़लसफ़ियाना जुस्तजू की तरफ ले जाता है, एक ऐसी जुस्तजू जो हमारी मौजूदा समझ से बालातर हकीकत को तलाश करे। जी, तो ये रूहानियत दरहकीकत कैसी नज़र आएगी? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या फ़लसफ़ा अपनी इस नफ़ी पसंदीदा बुनियाद को तस्लीम करके इस जदीद रूहानी दिलचस्पी का अक़ली मरकज़ बन सकता है? यानी क्या फ़लसफ़ा उन लोगों को एक नया रास्ता दिखा सकता है जो मज़हब के बग़ैर मायने तलाश कर रहे हैं? एक ऐसा रास्ता जो बेमानियत को एक मसले के तौर पर नहीं बल्कि एक नुक्ता आगाज़ के तौर पर देखता हो। शायद फ़लसफ़े का असल किरदार आज के दौर में यही है कि वो हमें बेमानियत के साथ जीना सिखाए, ना कि इससे फ़रार के झूठे रास्ते बताए। और देखेंगे कि मुसन्निफ शूर और हकीकत के बारे में अपने नज़रियात को इस मरकज़ी ख़याल से कैसे जोड़ते हैं। पिछली नशिस्त में हमने जिस गुफ्तगू का आगाज़ किया था, आज उसे एक कदम आगे बढ़ाती हूँ। हम सब ने कभी न कभी ये ज़रूर महसूस किया है कि जब कोई बड़ा मकसद हासिल हो जाता है, जैसे डिग्री मिलना या नौकरी लगना,
تو اس خوشی کے فوراً بعد ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ خالی پن کیوں آتا ہے؟ آج ہم اسی کی تہہ تک جائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ کوئی مسئلہ ہے یا شاید حقیقت کو دیکھنے کا ایک موقع۔ بالکل، اور یہ گفتگو مایوسی پھیلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی طاقتور فلسفیانہ دلیل کو سمجھنے کے لیے ہے۔ ہمارے ذرائع ایک ایسا نظریہ پیش کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی پہلے سے طے شدہ کوئی کائناتی مقصد نہیں ہے۔ یہ سننے میں شاید تھوڑا خوفناک لگے، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ یہ نظریہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے، ہماری آزادی سے اور یہاں تک کہ بے چینی اور اکتاہٹ جیسی عام کیفیات سے کتنا گہرا جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس بڑے دعوے سے شروع کرتے ہیں۔ زندگی کا کوئی کاسمک پرپس نہیں ہے، مطلب ہم کسی بڑے منصوبے کا حصہ نہیں ہیں، بس پیدا ہوئے ہیں اور ایک دن مر جائیں گے۔ لیکن یہ بات ہماری روزمرہ کی زندگی سے بالکل مختلف لگتی ہے، جہاں تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کی دوڑ لگی رہتی ہے، بل ادا کرنے ہیں، کام پر جانا ہے، خاندان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ سب مقصد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو اس دلیل کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ دیکھیں، ذریعہ کہتا ہے کہ یہ تمام مجبوریاں اور مقاصد جنہیں ہم زندگی کی حقیقت سمجھتے ہیں، وہ دراصل انسانوں کے بنائے ہوئے ایک سماجی ڈھانچے کا حصہ ہیں۔ اچھا، بلا شبہ زندہ رہنے کے لیے کھانا اور کمانا ضروری ہے، لیکن فلسفیانہ سطح پر یہ کوئی آفاقی حکم نہیں ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو ہم نے مل کر بنائے ہیں تاکہ معاشرہ چل سکے۔ ذریعہ میں اس کی وضاحت کے لیے زندگی کو ایک کھیل جیسے شطرنج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے بھی کچھ اصول ہیں اور جیتنے کے طریقے ہیں؟ دیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس کے کھیل میں کامیابی کیا ہے، ایک کسان اپنے کھیل کے اصول جانتا ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا اور اہم فرق ہے۔ وہ کیا؟ شطرنج کا کھیل تبھی تک موجود رہتا ہے جب تک ہم اسے کھیلنے پر راضی ہیں۔ جس لمحے ہم نے مہرے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے، کھیل ختم۔ لیکن زندگی تو ختم نہیں ہوتی اگر ہم اس کے بنائے اصولوں پر چلنا چھوڑ دیں۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ اگر آپ فیصلہ کریں کہ آپ کل سے دفتر نہیں جائیں گی یا معاشرتی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گی تو زندگی ختم نہیں ہوگی۔ ہاں، مشکلات ضرور آئیں گی، ظاہر ہے، لیکن آپ کا وجود باقی رہے گا۔ بس اس کھیل کے ختم ہوتے ہی زندگی کی بنیادی بے معنویت زیادہ واضح ہو کر سامنے آ جائے گی۔ آپ کو احساس ہوگا کہ یہ سارے مقاصد کائنات نے آپ پر مسلط نہیں کیے تھے، بلکہ انسانوں کے بنائے ہوئے تھے۔ یہ بات منطقی تو لگتی ہے، لیکن کیا یہ تھوڑی مایوس کن نہیں؟ اگر میرا اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرنے کا مقصد اتنا ہی مصنوعی ہے جتنا شطرنج کا کھیل، تو پھر اس کے لیے اتنی محنت کیوں کی جائے؟ کیا اس سوچ سے ہمارے مقاصد کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن اسے دوسرے زاویے سے دیکھیں۔ جانور پوری طرح اپنی حیاتیاتی مجبوریوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ بھوک، پیاس اور نسل بڑھانے کے پروگرام سے باہر نہیں سوچ سکتے۔ انسانوں نے اس حیاتیاتی پروگرام سے آزادی حاصل کر کے ایک لچکدار معاشرتی ڈھانچہ بنایا ہے۔ یہی ڈھانچہ ہمیں انتخاب کی وہ آزادی دیتا ہے جو کسی اور جاندار کے پاس نہیں۔ ہم اپنی حیاتیاتی خواہشات کو بھی رد کر سکتے ہیں، جیسے کوئی شخص کسی اصول کی خاطر بھوک ہڑتال کر دیتا ہے۔ تو یہ مصنوعی ڈھانچہ ہمیں محدود نہیں کرتا، بلکہ آزادی دیتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اتنے آزاد ہیں تو پھر ہم اکثر پھنسے ہوئے کیوں محسوس کرتے ہیں؟ یہ ایک عجیب تضاد ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم آزاد بھی ہیں اور قیدی بھی۔ بہت خوب۔ ذریعہ کہتا ہے کہ اس آزادی کا ثبوت ہمیں روزمرہ کی خوشی میں نہیں، بلکہ دو بہت ہی غیر آرام دہ احساسات میں ملتا ہے: بے چینی یعنی انگزائٹی اور اکتاہٹ یعنی بورڈم۔ فلسفی ہائیڈگر کے مطابق یہ عام موڈ نہیں ہیں بلکہ اٹیونمنٹس ہیں۔ اٹیونمنٹس، یہ تو ایک ٹیکنیکل لفظ لگ رہا ہے۔ اسے آسان الفاظ میں کیسے سمجھیں گے؟ اسے یوں سمجھیں کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں تو آپ انجن کے معمولی آواز پر دھیان نہیں دیتے، لیکن جب انجن سے کوئی عجیب کھٹکھٹانے کی آواز آنے لگے تو آپ کا دھیان فوراً اس طرف جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ہائیڈگر کے نزدیک بے چینی اور اکتاہٹ زندگی کے انجن سے آنے والی وہی عجیب آوازیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم زندگی کی مشین کو سمجھے بغیر بس چلائے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں ہماری بنیادی حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ واہ، یہ تو بہت اچھی مثال ہے۔ تو پھر بے چینی کی آواز ہمیں کیا بتاتی ہے؟ تو تجربہ ہے۔ فرض کریں آپ ایک ایسے ریسٹورنٹ میں ہیں جہاں مینیو پر 1000 ڈشز ہیں۔ ایک طرف تو یہ زبردست آزادی ہے،
آپ کچھ بھی آرڈر کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ایک اذیت بھی بن جاتی ہے۔ کون سی ڈش بہترین ہوگی؟ کیا میں غلط انتخاب کر لوں گا؟ باقی 999 آپشنز کا کیا ہوگا؟ یہی احساس جب پوری زندگی پر لاگو ہو کہ آپ ڈاکٹر، آرٹسٹ، استاد کچھ بھی بن سکتی ہیں، تو یہ انتخاب کا بوجھ ایک گہری بے چینی پیدا کرتا ہے۔ یہی ہائیڈگر کی بے چینی ہے۔ ایک منٹ، کیا یہ کہنا درست ہے کہ ہر قسم کی بے چینی فلسفیانہ ہوتی ہے؟ کبھی کبھی تو انسان صرف اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ اسے مہینے کے آخر میں بل ادا کرنے ہیں۔ کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہائیڈگر ان دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ بل ادا کرنے کی پریشانی کو وہ خوف یعنی فیئر کہتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک مخصوص سبب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس چیز سے ڈر رہے ہیں۔ لیکن بے چینی یعنی انگزائٹی کا کوئی مخصوص سبب نہیں ہوتا۔ یہ ایک بے نام گھبراہٹ ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے روزمرہ کے مقاصد ہم پر سے اپنی گرفت کھو دیتے ہیں اور ہمیں اپنی مکمل آزادی اور اس کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا احساس ہے کہ ہماری زندگی کی کوئی طے شدہ راہ نہیں ہے اور ہمیں خود ہی اپنی راہ بنانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آیا۔ اور اکتاہٹ، اس کی آواز ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اکتاہٹ ہمیں زندگی کی بے مقصدیت دکھاتی ہے۔ جب ہم کسی کام میں مصروف نہیں ہوتے اور وقت آہستہ گزر رہا ہوتا ہے، تب ہمیں یہ احساس شدت سے ہوتا ہے کہ ان تمام سرگرمیوں کا کوئی حتمی نتیجہ یا بڑا مقصد نہیں ہے۔ ذریعہ اسے شطرنج کی مثال سے جوڑتا ہے۔ اگر آپ کو اصولوں کے بغیر مہرے چلانے کی مکمل آزادی دے دی جائے تو پہلے آپ کو بے چینی ہوگی کہ کون سی چال چلے، اور کچھ دیر بعد آپ کو شدید اکتاہٹ محسوس ہوگی۔ کیونکہ ہر چال برابر کی بے معنی ہے۔ بالکل، کوئی مقصد نہیں، کوئی جیت نہیں، کوئی ہار نہیں۔ اکتاہٹ اسی بے مقصدیت کا احساس ہے۔ تو اگر یہ بے چینی اور اکتاہٹ ہمیں زندگی کی ایک بنیادی سچائی دکھا رہی ہیں، تو کیا یہ صرف بری خبر ہے یا بڑے فلسفیوں نے اس کا کوئی حل بھی تجویز کیا ہے؟ ہائیڈگر نے اس کا کیا جواب دیا؟ نہیں، ہائیڈگر کے لیے یہ بری خبر نہیں ہے۔ ان کے نزدیک بے چینی ایک الارم کلاک کی طرح ہے جو ہمیں ہماری غیر حقیقی ان آتھینٹک زندگی سے جگاتا ہے۔ غیر حقیقی زندگی مطلب وہ زندگی جہاں ہم صرف معاشرے کے بتائے ہوئے اصولوں پر آنکھیں بند کر کے چلتے رہتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ بے چینی کا جھٹکا ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم رک کر سوچیں اور اپنے مقاصد خود منتخب کریں۔ اس طرح ہم ایک مستند، آتھینٹک زندگی گزار سکتے ہیں، یعنی وہ زندگی جس کے معنی ہم نے خود بنائے ہوں۔ اور نیٹشے کا کیا نظریہ تھا؟ ان کا نام تو اکثر نزلزم یعنی عدمیت کے ساتھ ہی لیا جاتا ہے۔ جی، نیٹشے کے لیے عدمیت صرف ایک فلسفیانہ نقطہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا تاریخی اور نفسیاتی بحران تھا۔ ان کا مشہور جملہ خدا مر چکا ہے صرف مذہب کے بارے میں نہیں تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ تمام بنیادیں جن پر مغربی تہذیب کھڑی تھیں، مذہب، منطق، سائنس، وہ سب اپنی قدر کھو چکے ہیں۔ جب لوگوں کو احساس ہوگا کہ یہ سب بھی انسان کے بنائے ہوئے سہارے ہیں تو ایک شدید مایوسی پھیلے گی۔ اسی کیفیت کو وہ نہیلزم کہتے تھے۔ ان کے لیے یہ ایک بیماری تھی جس سے گزرنا ضروری تھا۔ تو وہ اس بیماری کا علاج کیا تجویز کرتے تھے؟ ان کا حل تھا پرانی زندگی سے انکار کرنے والی اقدار کو رد کرنا اور نئی زندگی سے محبت کرنے والی اقدار خود تخلیق کرنا۔ ایک ایسا انسان بننا جو اپنی زندگی کو ایک آرٹ کے نمونے کی طرح خود تراشے۔ تو ہائیڈگر اور نیٹشے دونوں ہی اس بے معنویت کو ایک چیلنج کے طور پر دیکھتے ہیں جس کا سامنا کر کے اسے پار کرنا ہے۔ لیکن کیا ذریعہ اس سے اتفاق کرتا ہے کہ اسے مسئلے کے طور پر دیکھنا ضروری ہے؟ نہیں، اور یہی ایک اہم نقطہ ہے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ نیٹشے کا نظریہ زندگی کے مطلب کو اخلاقیات اور اقدار سے جوڑتا ہے، جو خود ایک مذہبی سوچ کا وراثہ ہے۔ ایک مکمل طور پر غیر مذہبی نقطہ نظر سے یہ ممکن ہے کہ ہم زندگی کی بے معنویت کو ایک ٹھنڈی، غیر جانبدار حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیں، اسے کسی بحران کے طور پر نہ دیکھیں۔ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ زندگی کا کوئی کائناتی مقصد نہیں، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجوہات تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ مجھے ایک بات اور کھٹکی۔ ذریعہ بے چینی کے مقابلے میں اکتاہٹ کو زیادہ اہم قرار دیتا ہے۔ یہ تو بالکل الٹی بات لگتی ہے۔ ہم ہمیشہ اکتاہٹ سے بھاگتے ہیں، اسے ایک منفی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ بنیادی ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ بے چینی ہمیں فوراً عمل کی طرف دھکیلتی ہے۔ جیسے ہی ہمیں بے چینی محسوس ہوتی ہے، ہم اس سے بچنے کے لیے خود کو کسی کام میں مصروف کر لیتے ہیں، کوئی نیا مقصد تلاش کر لیتے ہیں۔
लेकिन उकताहट एक ठहराव की कैफियत है, उसमें फरार का रास्ता आसानी से नहीं मिलता। ये हमें बेमानवियत के सवाल पर ठहरकर गौर करने पर मजबूर करती है। इसकी कोई मिसाल? मुझे फ्रांसीसी फलसफी पास्कल की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि इंसान की तमाम परेशानियों की जड़ ये है कि वो एक कमरे में अकेला खामोश नहीं बैठ सकता। बचपन की वो लंबी बोर दोपहरें यादें, जब करने को कुछ नहीं होता था और लगता था कि वक्त रुक गया है। शायद उस वक्त हम जिंदगी के सबसे बड़े सवाल के सबसे करीब होते थे, क्योंकि उस वक्त कोई मकसद, कोई खेल हमें हकीकत से दूर नहीं ले जा रहा होता था। ये तो जिंदगी के अंदर की बेमानवियत की बात हुई। जरिया इस छोटे सवाल को एक बहुत बड़े कायनाती सवाल से भी जोड़ता है। कुछ होने के बजाय कुछ क्यों नहीं है? बिल्कुल। Why is there something rather than nothing? ये वो सवाल है जहां हमारी समझ और मंतिक की हद आ जाती है। हम हर चीज की वजह तलाश करने के आदी हैं। कुर्सी क्यों है? क्योंकि बढ़ई ने बनाई। बारिश क्यों होती है? क्योंकि बादल बनते हैं। लेकिन जब हम पूरे वजूद, पूरी कायनात की वजह पूछते हैं तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। इसका कोई बाहर का सबब या मकसद नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाहर कुछ है ही नहीं। तो जिंदगी की बेमानवियत इसी कायनाती बेमानवियत का एक अक्स है? जी बिल्कुल। जिस तरह कायनात का कोई बैरूनी मकसद नहीं, इसी तरह इसके अंदर मौजूद इंसानी जिंदगी का भी कोई पहले से तयशुदा मकसद नहीं। तो इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं, हमने ये देखा कि जिंदगी का कोई कायनाती मकसद नहीं है। हमारा मुआशरा हमें मकसद का एहसास दिलाने के लिए एक खेल की तरह काम करता है, और बेचैनी और उकताहट जैसी कैफियतें इस खेल के पर्दे को हटाकर हमें उस बुनियादी हकीकत से रोशनास कराती हैं। और अहम तरीन बात यह है कि इस हकीकत को एक बोझ समझना जरूरी नहीं। तो असल नुक्ता ये नहीं कि जिंदगी बेमानी है। असल नुक्ता यह है कि मायने एक ऐसा बोझ है जिसे कायनात में हम पर नहीं डाला। ये एक खाली कैनवस है जो हमें खुद पेंट करने के लिए दिया गया है, और ये बवक्त खौफनाक भी है और आज़ादी देने वाला भी। हमें किसी कायनाती मंसूबे को पूरा करने की ज़रूरत नहीं। हम अपने रंग खुद मुंतखब करने और अपनी तस्वीर खुद बनाने में मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। इससे एक आखिरी बहुत अहम सवाल पैदा होता है, जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। अगर हमारे मकासद कायनाती नहीं बल्कि खुद साख्ता हैं, तो क्या इससे उनकी अहमियत कम हो जाती है, या ये हमें अपनी जिंदगियों को वक्फ करने के लिए इंतखाब करने की ज़्यादा जिम्मेदारी और ज़्यादा आज़ादी देता है? ठीक है, हमने आज बेमानवियत की तशखीस तो कर ली है। हमने ये समझ लिया कि हम एक खाली कैनवस और लामहदूद आज़ादी के साथ खड़े हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इसके साथ जिया कैसे जाए। अगर जिंदगी एक खेल है जिसका कोई हतमी मकसद नहीं, तो इसे संजीदगी से कैसे खेला जाए? इसी नुक्ते पर फ्रांसीसी फिलोसोफर एल्बर्ट कामू और उनका मुज़ाका खेजी यानी अब्सर्डिटी का तस्वुर हमारी मदद करता है, जिस पर हम अपनी अगली निशिस्त में बात करेंगे। पिछली गुफ्तगू में हमने अदमियत यानी नाहिलिज्म के बुनियादी तस्वुर पर बात की थी। ये ख्याल कि जिंदगी का कोई मजमूई, कोई आफाकी मकसद नहीं है। जी, और हमने ये समझा था कि ख्याल आता कहाँ से है। बिल्कुल। तो आज हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और इससे भी बड़े सवाल का सामना कर रहे हैं। तो क्या अगर जिंदगी का कोई मतलब नहीं, तो इसका हमारी जिंदगियों पर क्या असर पड़ता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे सामने दी मीनिंगलेस फ्रेमवर्क नामी किताब के कुछ हिस्से हैं। तो आज हमारी कोशिश ये जानना है कि जब कोई इस तल्ख सच्चाई को मान लेता है तो क्या होता है। क्या ये हमें बिल्कुल मफलूज कर देती है? क्या हमारी खुशियाँ, हमारे गम, हमारी सारी मेहनत एक मजाक बन जाती है? इस पेचीदा सवाल को समझने के लिए किताब एक बहुत ही शानदार मिसाल इस्तेमाल करती है, एक शतरंज के खिलाड़ी की। जी, ये बहुत अच्छी मिसाल है। फर्ज करें एक शख्स है जिसकी पूरी जिंदगी, मतलब उसका ओढ़ना बिछोना सब कुछ शतरंज है। वो दिन रात इसी के बारे में सोचता है, हर चाल, हर हिकमत अमली में डूबा रहता है। एक जुनून की हद तक। बिल्कुल। फिर एक दिन वो एक कदम पीछे हटता है और उसे एक नया नुक्ता नजर मिलता है कि ये तो लकड़ी के एक बोर्ड पर कुछ मोहरें आगे पीछे करने का खेल है, बस। अब सवाल ये है कि ये एहसास,
یہ اس کی زندگی پر کیا اثر ڈالے گا؟ یہ ایک بہت گہری مثال ہے کیونکہ یہ ہمیں اس ذہنی تبدیلی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ دیکھیں، جب وہ کھلاڑی یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف ایک کھیل ہے تو اس کے اندر بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ جیسے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کی ترجیحات بدل سکتی ہیں۔ اسے شاید احساس ہو کہ شطرنج میں اس قدر ڈوبے رہنے کی وجہ سے اس نے اپنی صحت، اپنے دوستوں، اپنے خاندان کو نظر انداز کیا ہے۔ اچھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جم جانا شروع کر دے یا دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے پاس شطرنج کی مشق کے لیے کم وقت ہوگا، اور شاید اس کا کھیل پہلے جیسا تیز نہ رہے۔ یعنی اس کی شطرنج سے جو وابستگی تھی وہ کم ہو جائے گی۔ بالکل، اور اس کا کھیل کے بارے میں رویہ بھی بدل سکتا ہے۔ وہ جو سنجیدگی پہلے کھیل میں لاتا تھا وہ شاید ختم ہو جائے۔ وہ سوچے گا کہ جب یہ صرف ایک کھیل ہی ہے تو کیوں نہ اسے مزید دلچسپ بنایا جائے۔ ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر عجیب و غریب یا کمزور چالیں چلنا شروع کر دے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کھیل کہاں جاتا ہے۔ جیتنے کے دباؤ سے آزاد ہو کر۔ بالکل، وہ کھیل سے لطف اندوز ہونے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہیں پر یہ مثال زندگی کے معاملے سے بہت مختلف ہو جاتی ہے، اور سچ کہوں تو تھوڑی خوفناک بھی۔ کیسے؟ شطرنج کے کھلاڑی کے پاس تو کھیل کے باہر ایک پوری زندگی ہے جس پر وہ توجہ دے سکتا ہے، صحت، دوست، خاندان۔ لیکن جب ہم زندگی کے بارے میں یہی سوال پوچھتے ہیں تو زندگی سے باہر کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی پلان بی نہیں ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ مثال ہمیں ادمیت کی اصل نوعیت دکھاتی ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اچھا، شطرنج کا کھلاڑی اپنی توجہ شطرنج سے ہٹا کر صحت پر لگا سکتا ہے، کیونکہ صحت شطرنج کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ لیکن ادمیت کا نظریہ زندگی کے کسی ایک پہلو کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیتا۔ مطلب یہ نہیں کہتا کہ کامیابی بے معنی ہے لیکن خوشی اہم ہے۔ بالکل، یہ کہتا ہے کہ خوشی، کامیابی، علم، محبت، ان میں سے کسی کا بھی کوئی آفاقی، کوئی حتمی مقصد نہیں ہے۔ آپ زندگی سے اپنی وابستگی ہٹا کر کسی اور چیز کی طرف نہیں موڑ سکتے، کیونکہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ ایک منٹ رکیے، یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ اگر ہر چیز بے معنی ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، خاص طور پر اس شخص کے لیے جو پہلے کسی بڑے مقصد پر یقین رکھتا تھا، جی، چاہے وہ مذہب ہو، انسانیت کی خدمت ہو یا کچھ اور اب اسے احساس ہوا ہے کہ یہ سب بے بنیاد تھا۔ کیا اس کی دنیا تباہ نہیں ہو جائے گی؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن کتاب کا مصنف ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے شخص پر دو بڑے اثرات ہوں گے۔ پہلا، اسے اچانک ایک زبردست آزادی کا احساس ہوگا۔ اسے یہ معلوم ہوگا کہ وہ اپنے مقاصد خود منتخب کرنے کے لیے آزاد ہے۔ وہ کسی پہلے سے طے شدہ راستے پر چلنے کا پابند نہیں ہے۔ اور دوسرا؟ اور دوسرا اثر یہ ہے کہ اس کے پرانے مقاصد کو جاری رکھنے کی ایک وجہ ختم ہو جائے گی، لیکن صرف ایک وجہ، وہ وجہ جو اس غلط عقیدے پر مبنی تھی کہ یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ لیکن وجہ کا ختم ہو جانا ہی تو خوفناک بات ہے۔ اگر آپ کی کسی کام کو کرنے کی وجہ ہی ختم ہو جائے تو آپ وہ کام کیوں کریں گے؟ کیا یہ خود کو دھوکہ دینا نہیں ہے؟ یہ خود کو دھوکہ دینا تب ہوتا اگر ادمیت آپ کو کوئی نیا حکم دیتی، مثلاً اب سے کچھ مت کرو، لیکن ادمیت کوئی حکم نہیں دیتی، اس نے صرف ایک غلط عقیدے کو ہٹایا ہے۔ اچھا، فرض کریں آپ روزانہ ایک خاص سمت میں سفر کرتے ہیں کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ وہاں خزانہ دفن ہے، پھر ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی خزانہ نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس اس سمت میں سفر جاری رکھنے کی وہ خزانے والی وجہ تو ختم ہو گئی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ راستہ پسند ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس راستے کے نظارے پسند ہو یا وہاں آپ کے دوست رہتے ہوں۔ ادمیت نے صرف خزانے کے وہم کو توڑا ہے، اس نے آپ سے سفر کی دوسری وجوہات نہیں چھینی۔ اس نے انتخاب کے اس امکان کو ظاہر کیا ہے جسے اس وہم نے چھپا رکھا تھا۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مقصد کا خاتمہ دراصل ایک غلط عقیدے کا خاتمہ ہے، نہ کہ ہماری اپنی خواہشات یا اقدار کا۔ یہ تو میں نے کبھی ایسے نہیں سوچا تھا۔ جی، آئیے شطرنج کی مثال پر واپس چلتے ہیں، لیکن اس تبدیلی کے ساتھ جو کتاب میں بیان کی گئی ہے۔ فرض کریں کہ کھلاڑی کی زندگی صرف اور صرف شطرنج ہے، اس کے باہر کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کبھی جیت نہیں سکتا، یعنی شاہ مات، چیک میٹ کا جو حتمی مقصد ہے وہ ایک وہم ہے،
اس کا کوئی منزل مقصود نہیں ہے؟ یہ بہت بہت اہم نقطہ ہے۔ شروع میں تو یہ جاننا اسے بالکل توڑ کر رکھ دے گا۔ اسے لگے گا کہ اس کی ساری محنت، ساری جدوجہد ایک فریب کے لیے تھی۔ یہ ایک شدید مایوسی کا لمحہ ہوگا۔ ظاہر ہے۔ لیکن پھر جب وہ اس ابتدائی صدمے سے نکلے گا تو اسے شاید ایک گہری سچائی کا ادراک ہو۔ اسے احساس ہوگا کہ کھیل میں اسے جو اصل مزہ ملتا تھا، اس کا تعلق اس خیالی حتمی مقصد سے کبھی تھا ہی نہیں۔ تو پھر وہ مزہ کہاں سے آتا تھا؟ اگر جیتنے کے لیے نہیں کھیل رہے تھے تو کیوں کھیل رہے تھے؟ وہ مزہ درمیانی مقاصد کے حصول سے آتا تھا، جیسے مخالف کے گھوڑے پر قبضہ کرنا، ایک مضبوط دفاعی پوزیشن بنانا، یا ایک ہوشیار چال سے حریف کو حیران کر دینا۔ اچھا، چھوٹے چھوٹے مقاصد۔ جی، یہ چھوٹے چھوٹے لمحاتی مقاصد ہی تھے جو کھیل کو دلچسپ اور بامانی بناتے تھے۔ اب جب اسے معلوم ہے کہ کوئی حتمی جیت نہیں ہے تو وہ ان درمیانی مقاصد کو ان کی اپنی خاطر اہمیت دے سکتا ہے۔ وہ اب انہیں کسی بڑی منزل کا زینہ نہیں سمجھے گا۔ بالکل، وہ خود منزل بن جائیں گے۔ اس سے کھیل سے اس کی وابستگی کم نہیں ہوگی، بلکہ شاید اور بھی گہری اور خالص ہو جائے گی۔ وہ یہ سمجھ جائے گا کہ کھیل کا مزہ منزل میں نہیں بلکہ سفر میں ہے۔ کہ مقاصد جیسے ایک اچھی نوکری حاصل کرنا، اپنے بچوں کی پرورش کرنا، کوئی فن تخلیق کرنا، یا بس دوستوں کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارنا، یہ سب اپنی اہمیت نہیں کھوتے؟ بالکل نہیں۔ در حقیقت وہ اور بھی زیادہ اہم ہو جاتے ہیں، وہ کیسے؟ کیونکہ اب ہم انہیں کسی بڑے خیالی کائناتی انعام کے حصول کا ذریعہ نہیں سمجھ رہے۔ ہم انہیں ان کی اپنی خوبی کی وجہ سے اہمیت دیتے ہیں۔ آپ ایک اچھا کھانا اس لیے نہیں بناتے کہ اس سے کائنات کا کوئی مقصد پورا ہوگا، بالکل۔ بلکہ اس لیے کہ ایک مزیدار کھانا بنانا اور کھانا اپنے آپ میں ایک خوشگوار تجربہ ہے۔ بالکل وہی بات جیسا کہ ایک پرانے زین ماسٹر لن چی نے مشورہ دیا تھا۔ بس عام طور پر کام کرو، کچھ خاص کرنے کی کوشش کیے بغیر۔ کھاؤ، پیو، کپڑے پہنو، اور جب تھک جاؤ تو لیٹ جاؤ۔ آدمیت ہمیں غیر معمولی بننے پر مجبور نہیں کرتی، بلکہ یہ ہمیں عام زندگی کی گہرائی اور خوبصورتی کو سراہنے کا موقع دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا جواب مل گیا۔ آدمیت ہمارے عمل کو برباد نہیں کرتی، یہ ہمیں مفلوج نہیں کرتی۔ یہ ایک بہت بڑی راحت کی بات ہے۔ جی بالکل۔ لیکن کیا یہ ہمارے احساس کو تباہ کر دیتی ہے؟ کیا یہ سب کچھ ایک مذاق بن جاتا ہے؟ یعنی ہم اپنی زندگیوں کو اتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں، ہمارے کریئر، ہمارے تعلقات، ہماری سیاست، لیکن اگر اس سب کا کوئی حتمی مقصد نہیں تو کیا ہم ایک ایسے مسخرے کی طرح نہیں ہے جو بہت سنجیدہ منہ بنا کر ایک مذاقہ خیز کام کر رہا ہو؟ کیا زندگی ایبسرڈ یا لغو نہیں ہو جاتی؟ یہ ایک فطری سوال ہے، اور یہاں سے گفتگو اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ عام طور پر جب ہم کسی چیز کو مضحکہ خیز یا لغو کہتے ہیں تو ہم دراصل ایک موازنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ موازنہ کس طرح کا؟ مثال کے طور پر شطرنج کا کھیل ایک جان بچانے والی سرجری کے مقابلے میں کم سنجیدہ یا تھوڑا لغو لگ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس موازنہ کرنے کے لیے ایک اعلیٰ معیار ہے، یعنی انسانی جان بچانا۔ ٹھیک ہے، لیکن زندگی کا مجموعی طور پر کس چیز سے موازنہ کیا جائے؟ کسی چیز سے نہیں۔ زندگی سے باہر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ بالکل، زندگی سے باہر کوئی ایسا اعلیٰ معیار موجود نہیں ہے جس کے پیمانے پر ہم زندگی کو کم سنجیدہ یا لغو قرار دے سکیں۔ زندگی بذات خود وہ سب سے سنجیدہ چیز ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ تو اس کا موازنہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ جی، اس لیے منطقی طور پر زندگی کو لغو کہنا بے معنی ہے۔ یہ بات تو منطقی لگتی ہے کہ زندگی کا موازنہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ فلسفی جیسے مشہور تھامس نیگل کہتے ہیں کہ مسئلہ موازنے کا نہیں بلکہ زاویہ نظر کا ہے۔ وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ جی، نیگل کا استدلال بہت پرپربھاوشالی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زندگی کی لغویت اسی تضاد سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں، جبکہ ایک بڑے کائناتی تناظر سے دیکھنے پر اس سنجیدگی کو جانچنے کا کوئی معیار ہی موجود نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم خود کو بہت اونچائی سے دیکھتے ہیں، یعنی ایک کائناتی نقطہ نظر سے، تو ہم خود کو کیا پاتے ہیں؟ کیا؟ کائناتی شوربے میں ایک چھوٹا عارضی نامیاتی بلبلہ۔ اس وسیع و عریض، سرد اور بے حس کائنات میں ہماری چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، ہماری کامیابیاں، سب کچھ بے وقار نظر آتا ہے۔ اور یہ احساس بہت حقیقی ہے۔ جب آپ رات کو آسمان میں اربوں ستارے دیکھتے ہیں تو اپنی نوکری کی پریشانی
واقعی بہت چھوٹی لگتی ہے۔ بالکل، نیگل کے لیے لغولیت اسی دوہرے نقطہ نظر کا تصادم ہے۔ ایک طرف ہمارا اندرونی احساس کہ ہماری زندگی بہت اہم ہے، اور دوسری طرف بیرونی کائناتی نظارہ جس میں ہم کچھ بھی نہیں۔ لیکن کتاب کا مصنف نیگل کے اس استدلال پر ایک بہت گہرا اعتراض اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نیگل کا پورا نظریہ ایک پوشیدہ مفروضہ پہ کھڑا ہے، اور وہ مفروضہ یہ ہے کہ صرف زندگی کا ایک مجموعی افاقی مقصد ہی کسی چیز کو حقیقی طور پر اہم بنا سکتا ہے۔ اچھا، مصنف کے مطابق یہ مفروضہ دراصل ایک بچے ہوئے مذہبی عقیدے کی طرح ہے۔ یہ اس پرانے خیال کی باقیات ہیں کہ اہمیت ہمیشہ کسی ماورائی بیرونی ذریعہ سے آتی ہے، جیسے خدا کی نظر میں اہم ہونا۔ تو یہ ایک عقیدہ ہے، کوئی منطقی سچائی نہیں۔ بالکل، اگر ہم اس مفروضے کو ہی چیلنج کر دیں اور یہ مان لیں کہ چیزیں ہمارے لیے اہم ہو سکتی ہیں چاہے وہ کائنات کے لیے اہم نہ ہوں، تو نیگل کا استدلال کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک طاقتور نقطہ ہے، لیکن پھر یہ احساس کہاں سے آتا ہے؟ اگر یہ ایک منطقی نتیجہ نہیں ہے تو پھر یہ ایک نفسیاتی رد عمل کیوں ہے؟ ہم کائنات کے مقابلے میں خود کو غیر اہم کیوں محسوس کرتے ہیں؟ مصنف اس کی ایک شاندار نفسیاتی وضاحت پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ احساس دراصل مذہبی عاجزی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ مذہبی عاجزی؟ جی، بہت سی مذہبی روایات میں خدا کی عظمت کے سامنے اپنی حقارت اور ناچیز ہونے کا احساس ایک مثبت خوبی ہے، ایک روحانی فضیلت ہے۔ یہ عاجزی آپ کو خدا سے جوڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس مساوات سے خدا کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ بے حس خاموش کائنات کو رکھ دیتے ہیں تو کیا ہوتا؟ تو آپ کے پاس صرف اپنی حقارت کا احساس باقی رہ جاتا ہے، بغیر کسی نجات کے۔ یہ ایک ایسی عاجزی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ یہ تو اور بھی زیادہ مایوس کن لگتا ہے۔ بالکل، آپ کے پاس عاجزی کا احساس تو ہے، لیکن وہ آپ کو کسی اعلیٰ حقیقت سے نہیں جوڑتا۔ اس ماورائی تناظر کے بغیر جب ہم خود کو کائنات کے سامنے چھوٹا محسوس کرتے ہیں تو صرف لغویت کا احساس باقی رہ جاتا ہے۔ یہ ایک روحانی احساس ہے جس نے اپنا روحانی گھر کھو دیا ہے۔ کیا خوب کہا آپ نے۔ اور البرٹ کامیو، جن کا نام ہمیشہ لغویت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، ان کا اس پر کیا خیال تھا؟ کیا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ زندگی موضوعی طور پر مضحکہ خیز ہے؟ نہیں، اور یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ کامیوں کے لیے لغویت زندگی کی کوئی موضوعی حقیقت نہیں، بلکہ ایک احساس ہے، ایک تصادم کا نتیجہ۔ کس چیز کا تصادم؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ احساس معنی کے لیے انسانی پکار اور دنیا کی غیر معقول خاموشی کے درمیان ٹکراؤ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی معنی کی شدید خواہش اور کائنات کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہ ملنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایک ذاتی کشمکش ہے۔ اچھا، تو اگر میں صحیح سمجھی، نیگل کے لیے لغویت کائنات کے مقابلے میں ہماری ایک موضوعی حقیقت ہے، جی، جبکہ کیمیو کے لیے یہ ہماری معنی کی خواہش اور کائنات کی خاموشی کے بیچ ایک ذاتی نفسیاتی کشمکش ہے، یعنی یہ دنیا کا نہیں بلکہ کچھ لوگوں کے ذہن کا معاملہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ کیمیو کے مطابق لغویت کائنات کا کوئی خاصہ نہیں، بلکہ کچھ لوگوں کی ایک نفسیاتی حالت ہے۔ یہ ایک آفاقی سچائی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو معنی کی اتنی شدید ضرورت ہی نہ ہو، اور وہ اس تصادم کو محسوس ہی نہ کریں۔ بالکل۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ادمیت یعنی یہ جاننا کہ زندگی کا کوئی مجموعی مقصد نہیں، ضروری نہیں کہ ہمیں برباد کر دے۔ پہلا بڑا سبق یہ ہے کہ مقصد کی عدم موجودگی میں چھوٹے روزمرہ کے مقاصد اور بھی زیادہ اہم اور خالص ہو جاتے ہیں۔ منزل نہیں، سفر ہی سب کچھ ہے۔ جی۔ اور دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ لغویت کا احساس ایک پیچیدہ نفسیاتی رد عمل ہے، کوئی ٹھوس حقیقت نہیں۔ یہ شاید اس پرانے مذہبی خیال کا بھوت ہے کہ اہمیت ہمیشہ اوپر سے آنی چاہیے۔ بالکل، آپ نے بہت خوبی سے ان نکات کو سمیٹا ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے اب تک اس بات پر غور کیا ہے کہ ہم اس بے معنی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ ہم نے اس فریم ورک کو ایک دی گئی حقیقت مان کر بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے یہ مانا ہے کہ یہ فریم ورک سچ ہے، ہم اس سے نپٹنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جی۔ لیکن کیا ہو اگر یہ فریم ورک ہی غلط ہو؟ کیا ہو اگر یہ پوری تصویر نہ ہو؟ کیا ہماری اس طبعی کائنات سے باہر کوئی ایسا تناظر موجود ہو سکتا ہے جو زندگی کو وہ معنی فراہم کر سکے جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ آپ ماورائیت یعنی ٹرانسینڈنس کی بات کر رہے ہیں۔
بالکل، یہ ماورائیت کا تصور ہے جو ادمیت کے لیے ایک براہ راست اور سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو ہماری پوری فکری اور روحانی تاریخ میں گہرائی سے پیوست ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جس فریم ورک کو ہم حتمی سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ایک بہت بڑے فریم ورک کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ جی بالکل، اور یہی وہ موضوع ہے جس پر ہم اپنی اگلی گفتگو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے انسانی علم کی حدود پر بات کی تھی کہ ہم کیا جان سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ آج ہم اس سے بھی ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، ایک زیادہ بنیادی سوال کی طرف۔ آخر یہ فلسفہ ہے کیا؟ سچ پوچھیں تو اکثر لوگوں کے لیے یہ ایک خشک، بہت پیچیدہ اور شاید بیکار سا مضمون ہے، لیکن آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسے کسی کلاس روم سے نہیں بلکہ انسانی تاریخ کی ایک قدیم ترین کہانی سے جوڑتا ہے، ایک ایسی تلاش سے جو شاید ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں چل رہی ہے۔ بالکل، اور یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ یہ اقتباسات ایک کتاب سے ہیں، معنی کی تلاش اور شعور کا مسئلہ، اور اس کی شروعات جو ہے نا وہ کسی تعریف سے نہیں ہوتی۔ مصنف ہمیں سیدھا ہزاروں سال پیچھے لے جاتا ہے گلگامش کی داستان میں۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ بڑے سوالات، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، یہ کسی پروفیسر نے نہیں بنائے، یہ تو تب سے ہمارے ساتھ ہیں جب سے ہم نے کہانیاں سنا شروع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس قدیم کہانی کی ذرا گڑھ جھاڑتے ہیں۔ یہ گلگامش نامی ایک بادشاہ کی کہانی ہے، آج سے کوئی 4000 سال پہلے کی۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، طاقت، دولت، ایک عظیم شہر، لیکن وہ ایک ظالم حکمران بن چکا تھا۔ اس کے لوگ دیوتاؤں سے تنگ آ کر دعا کرتے ہیں، اور وہ جواب میں انکیدو نامی ایک جنگلی انسان کو بھیجتے ہیں۔ ہاں، اور کہانی میں جو موڑ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں، گلگامش اور انکیدو، لڑنے کے بعد گہرے دوست بن جاتے ہیں۔ وہ مل کر بہادری کے کارناموں پر نکل پڑتے ہیں، دیوتاؤں کو چیلنج کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ وہ شہرت کے ذریعے لافانی ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن پھر ان کے ایک کارنامے کی سزا کے طور پر دیوتا انکیدو کو موت دے دیتے ہیں، اور یہ لمحہ، یہ گلگامش کی پوری دنیا بدل دیتا ہے۔ ایک بہادری کی کہانی سے ایک فلسفیانہ جستجو بن جاتی ہے۔ گلگامش اپنے دوست کی موت پر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا دکھ صرف دوستی کا نہیں ہے، وہ پہلی بار موت کی حقیقت کا سامنا کرتا ہے، اس ناقابل برداشت خوف کا کہ ایک دن وہ خود بھی اسی طرح بے جان پڑا ہوگا۔ اب اس کی جستجو شہرت کے لیے نہیں رہی، اب وہ ایک ہی جنون میں نکلتا ہے، لا پانی زندگی کا راز تلاش کرنا۔ وہ موت سے بھاگنا چاہتا ہے۔ یعنی وہ اس سوال سے ٹکرا رہا ہے جو آج بھی ہمیں پریشان کرتا ہے نا، کہ اگر آخر میں سب کچھ ختم ہی ہو جانا ہے، اگر ہم نے مر ہی جانا ہے، تو اس سب کا فائدہ کیا؟ یہ شہر بنانے کا، نام کمانے کا، کچھ بھی کرنے کا؟ ماخذ میں اس کا ایک بہت ہی طاقتور جملہ نقل کیا گیا ہے: انسان جو کچھ بھی کرے وہ ہوا کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بات ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن لگتا ہے جیسے کل ہی کسی نے کہی ہو۔ اور اس کہانی کی سب سے گہری بات اس کا انجام ہے۔ گلگامش اپنی تلاش میں ناکام رہتا ہے، اسے لاپانیت نہیں ملتی۔ ایک سانپ اس سے وہ جادوئی پودا چرا لیتا ہے جو اسے جوانی واپس دے سکتا تھا۔ بالآخر اسے ایک بزرگ سمجھاتا ہے کہ دیکھیں، دیوتاؤں نے موت انسانوں کے لیے ہی بنائی ہے، لاپانیت اپنے پاس رکھی ہے۔ تو حکمت موت سے بھاگنے میں نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حکمت زندگی کو اس کی تمام تر نزاکتوں کے ساتھ قبول کرنے میں ہے۔ اسے مشورہ دیا جاتا ہے کہ واپس جاؤ، اپنے شہر جاؤ، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارو، اچھا کھاؤ، صاف کپڑے پہنو، اور زندگی کی ان چھوٹی عارضی خوشیوں کی قدر کرو جنہیں تم نظر انداز کر رہے تھے۔ حکمت فرار میں نہیں بلکہ زندگی کو مکمل طور پر اپنانے میں ہے۔ صحیح۔ بالکل۔ اور ماخذ یہ دلیل دیتا ہے کہ یہی وہ پہلے فلسفیانہ سوالات ہیں جب انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، جب اسے ہر وقت شکار یا پناہ کی فکر نہیں رہتی، تو اس کے ذہن میں فوراً یہ بڑے سوالات ابھرتے ہیں۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہمیں اپنی زندگیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ سوالات ہر نسل میں دوبارہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ قدیم کہانی اتنے گہرے سوالات اٹھاتی ہے، لیکن اس سے ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جس پر یہ متن بات کرتا ہے۔ اگر یہ فلسفیانہ سوالات ہیں تو پھر فلسفہ خود کیا ہے؟ اس کی کوئی ایک صاف و سیدھی تعریف کیوں نہیں ہے جیسے سائنس یا تاریخ کی ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔
ماخذ کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفے کو وہ تمام سوالات ورثے میں ملے جن کا جواب نئی بننے والی سائنسیں نہیں دے سکتی تھیں۔ جیسے جیسے علم کے شعبے الگ ہوتے گئے، مثلا جب ارسطو نے حیاتیات پر تحقیق شروع کی تو وہ ایک الگ مضمون بن گیا، تو جو سوالات باقی بچ گئے، جو کسی لیبارٹری میں حل نہیں ہو سکتے تھے، وہ فلسفہ کہلائے۔ ایک منٹ، مجھے یہ بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ اگر سائنس ہمیں حقیقت کے بارے میں بتا رہی ہے تو فلسفے کے پاس ایسے کون سے سوالات بچے ہیں جن کا جواب سائنس نہیں دے سکتی؟ کیا یہ صرف پرانی بیکال باتیں نہیں ہیں جنہیں اب سائنس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ بہترین سوال۔ یہ وہ مسائل ہیں جنہیں تجربات سے حل نہیں کیا جا سکتا، انہیں صرف ماقبل تجرباتی تفکر یعنی اے پرائیوری ریفلیکشن سے ہی پرکھا جا سکتا ہے۔ ماقبل تجرباتی تفکر؟ اس کا آسان مطلب کیا ہے؟ اس کا آسان مطلب ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آپ اپنی کرسی پر بیٹھ کر گہرائی سے سوچ کر ہی تلاش کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ ریاضی کا کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں، آپ کو باہر جا کر کچھ ناپنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا، جواب منطق کے اندر ہی چھپا ہوتا ہے۔ فلسفہ انصاف، اخلاقیات، معنی اور حقیقت کی نوعیت جیسے سوالات سے اسی طرح نمٹتا ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے اس پر سب سے بڑی تنقید کی جاتی ہے، وہ مشہور زمانہ ترقی کی کمی کا الزام، کہ ہم آج بھی 2500 سال بعد انہی سوالوں پر بحث کر رہے ہیں جن پر افلاطون اور ارسطو کرتے تھے۔ سائنس چاند پر پہنچ گئی اور فلسفہ ابھی تک وہیں بیٹھا سوچ رہا ہے۔ متن میں تو وٹگنسٹائن جیسے فلسفیوں کا بھی ذکر ہے جو فلسفے کو ایک قسم کی ذہنی بیماری یا زبان کی الجھن سمجھتے تھے، جسے حل نہیں کرنا بلکہ اسے چھٹکارا پانا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک جائز تنقید لگتی ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے متن ایک متحد کرنے والا نظریہ پیش کرتا ہے۔ اس کے مطابق فلسفہ بنیادی طور پر 2 قسم کے سوالات کے گرد گھومتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دور کا ہو۔ ایک ہے انفریمنٹ اور دوسرا ہے آنٹولوجی۔ یہ تو کافی بھاری بھرکم الفاظ ہیں، انہیں آسان زبان میں کیسے سمجھا جائے؟ آئیے انہیں توڑتے ہیں۔ پہلا ہے انفریمنٹ۔ اس کا آسان مطلب ہے کسی چیز کو بڑی تصویر میں فٹ کرنا۔ جیسے آپ کے پاس جگزو پزل کا ایک ٹکڑا ہے، اکیلے میں اس کا کوئی مطلب نہیں، لیکن جب آپ اسے پوری تصویر میں اس کی صحیح جگہ پر رکھتے ہیں تو اچانک اس کا ایک مقصد، ایک معنی بن جاتا ہے۔ فلسفہ زندگی کے ساتھ یہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میری زندگی کا اس کائنات کی بڑی تصویر میں کیا مطلب ہے؟ یہ انفریمنٹ کا سوال ہے۔ اچھا، تو یہ کیوں کا سوال ہے، میں یہاں کیوں ہوں؟ اور دوسرا کیا تھا؟ آنٹولوجی؟ جی، آنٹولوجی۔ یہ کیا کا سوال ہے۔ حقیقت کی بنیادی نوعیت کیا ہے؟ یہ دنیا، یہ کرسی، یہ ستارے، یہ اصل میں کس چیز سے بنے ہیں؟ کیا یہ صرف مادی ذرات ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور حقیقت بھی ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ آخر موجود کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو فلسفے کے یہ 2 بڑے ستون ہیں، ایک طرف میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور دوسری طرف یہ کائنات آخر ہے کیا؟ میں نے کبھی ان دونوں کو اس طرح جڑے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہ آپس میں کیسے جڑتے ہیں؟ پرایت یعنی ٹرانسینڈنس۔ ماورائیت؟ بالکل مطلب کسی چیز سے آگے نکل جانا؟ بالکل۔ فلسفے میں ماورائیت یہ خیال ہے کہ جس دنیا کو ہم اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں، یہ رنگ، یہ آوازیں، یہ ٹھوس اشیاء، یہ شاید حتمی حقیقت نہیں ہے۔ یہ شاید ایک زیادہ گہری، زیادہ بنیادی اور پوشیدہ حقیقت کا محض ایک ظہور یا سایہ ہے۔ جیسے افلاطون کی غار کی تمثیل۔ بالکل وہی، وہ کہانی جہاں کچھ قیدی ساری زندگی ایک غار میں بندھے رہتے ہیں اور اپنے پیچھے جلتی آگ کی وجہ سے دیوار پر پڑنے والے سایوں کو ہی اصل دنیا سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے سائے ہی حقیقت ہے۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کے پیچھے اصل اشیاء ہیں جن کے یہ سائے بن رہے ہیں۔ ماورائیت کا تصور یہی ہے۔ کیا ہم بھی ان قیدیوں کی طرح ہیں جو صرف سایوں کی دنیا کو دیکھ رہے ہیں جبکہ اصل حقیقت ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟ اور یہ خیال ان دونوں سوالات کو جوڑتا ہے، انفریمنٹ اور آنٹولوجی کو؟ ہاں، یہ انہیں جوڑ دیتا ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی ماورائی پوشیدہ حقیقت موجود ہے تو شاید زندگی کے معنی کا راز یعنی انفرنجمنٹ
اسی میں پوشیدہ ہو، اور اس حقیقت کو سمجھنا ہماری اس سمجھ کو بھی بدل دے گا کہ بنیادی طور پر کیا موجود ہے، یعنی آنٹولوجی یہ صرف کوئی تجریدی خیال نہیں ہے، یہ مغرب میں افلاطون کی دنیائے مثال اور کانٹ کی شے فی نفسہ کے پیچھے بھی کار فرما ہے، اور مشرق میں تاؤ جیسے تصورات میں بھی جھلکتا ہے، اور اسی ایک خیال سے فلسفے کے وہ تمام کلاسیکی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اس پوشیدہ حقیقت کو جان کیسے سکتے ہیں؟ ظہور اور حقیقت کے درمیان کیا تعلق ہے؟ لیکن اگر یہ سارے مسائل ایک ہی خیال سے پیدا ہو رہے ہیں اور ہم ہزاروں سال سے انہی پر بات کر رہے ہیں، تو یہ اسی پرانی تنقید کو ہوا نہیں دیتا کہ فلسفہ صرف ایک ہی دائرے میں گھومتا رہتا ہے، کہ اس نے آج تک کچھ حل نہیں کیا؟ اب ہم اس بحث کے سب سے دلچسپ حصے پر آ گئے ہیں۔ یہاں متن ایک بہت ہی چونکا دینے والا اور غیر روایتی دعویٰ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تنقید غلط ہے، فلسفے نے نہ صرف بہت بڑی ترقی کی ہے بلکہ اس نے اپنے سب سے بنیادی سوال کا جواب بھی دریافت کر لیا ہے۔ واقعی؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ دریافت ہے عدمیت، نہلزم۔ فلسفے نے اپنی 2000 سالہ چھانبین کے بعد یہ دریافت کیا کہ زندگی کا کوئی ماورائی پہلے سے طے شدہ مقصد یا معنی نہیں ہے۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہزاروں سال کی بہترین دماغی کاوشوں کا نچوڑ یہ نکلا کہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، کہ گلگامش کی ساری تلاش بیکار تھی؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی پہاڑ پر چڑھے اور چوٹی پر صرف دھند ملے۔ کیا یہی فلسفے کا عظیم انعام ہے؟ یہ تو بہت مایوس کن بات ہے۔ آوی رہا ہے کہ کائنات میں ہمارا کوئی خاص مقام ہے اور ہماری زندگی کا کوئی اعلیٰ پہلے سے طے شدہ مقصد ہے۔ متن کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک خالصتاً فلسفیانہ دریافت ہے جو نیٹشے جیسے مفکرین پر منتج ہوئی، بھلے ہی سائنس نے اس کے لیے فکری راہ ہموار کرنے میں مدد کی۔ فلسفے نے جس سوال سے آغاز کیا تھا اسی کا جواب اس نے خود ہی تلاش کر لیا۔ تو بڑا جواب یہ ہے کہ کوئی جواب نہیں ہے، کم از کم اس طرح سے نہیں جس طرح ہم تلاش کر رہے تھے۔ یہ ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اسے یوں دیکھیں، یہ دریافت ایک منزل نہیں بلکہ ایک نیا نقطہ آغاز ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کائنات نے ہمیں کوئی معنی نہیں دیا تو شاید ہمیں خود اپنے لیے معنی تخلیق کرنے ہوں گے، لیکن یہ ایک الگ بحث ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ فلسفے نے اپنے بنیادی سوال کا سامنا کیا اور ایک نتیجے پر پہنچا۔ ٹھیک ہے، اب آئیے اس سب کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے گلگامش کی معنی کی تلاش سے بات شروع کی، جو ایک بہت ہی ذاتی اور انسانی سوال تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ سوال ماورائیت کے تصور کی طرف لے گیا، یعنی ہماری دیکھی ہوئی دنیا سے پرے ایک گہری حقیقت کا امکان، اور آخرکار فلسفے کی طویل چھانبین اسی نتیجے پر پہنچی جسے ہم عدمیت کہتے ہیں، کہ ایسا کوئی ماورائی معنی موجود نہیں ہے۔ لیکن ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ہم عدمیت کو قبول کر بھی لیں تو کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بالکل، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ عدمیت کا یہ مطلب نہیں کہ ماورائی کا تصور ہی بیکار ہو گیا ہے۔ عدمیت صرف یہ کہتی ہے کہ زندگی کا کوئی ماورائی مقصد یا معنی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقت میں کوئی ماورائی پہلو نہیں ہو سکتا۔ دراصل ہمارے تجربے میں ایک ایسا مظہر ہے جسے موضوعی سائنسی سوچ مکمل طور پر بیان کرنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شعور، کانشسنس۔ آپ ہونے کا احساس۔ جی، سرخ رنگ دیکھنے کا اندرونی تجربہ کیسا ہوتا ہے؟ موسیقی سننے سے جو احساس پیدا ہوتا ہے، خوشی، غم، محبت کا ذائقہ۔ سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ دماغ میں کون سے نیورونز فائر ہو رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ ان نیورونز کی فائرنگ سے ایک اندرونی ذاتی تجربہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یہ شعور کا تجربہ، جسے کبھی کبھی کوالیا بھی کہا جاتا ہے، ہماری مادی دنیا کی تصویر میں پوری طرح فٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ بھوت ہے جو مشین میں رہ گیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اشارہ دیتی ہے کہ حقیقت شاید صرف ایٹموں اور توانائی کے تعامل سے کچھ زیادہ ہے؟ آپ اسے اس طرح کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ایسا معمہ ہے جو ہمارے پورے تصور حقیقت کو چیلنج کرتا ہے اور ہمیں دوبارہ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی سب کچھ ہوا کے سوا کچھ نہیں ہے؟ اگر عدمیت نے ہمیں ایک جواب دیا ہے تو شعور کا وجود ایک بالکل نیا اور شاید اس سے بھی گہرا سوال کھڑا کر دیتا ہے۔
تو ایک طرح سے ہم گھوم پھر کر وہیں آ گئے ہیں، لیکن ایک نئے زاویے سے۔ ہم نے معنی کی تلاش باہر کائنات میں کی اور اب ہمیں اپنے اندر جھانکنا پڑ رہا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ موڑ ہے، اور ماخذ کے مطابق ہماری اگلی گفتگو کا مرکز یہی معمہ ہوگا۔ جی، اگلی بار ہم اسی شعور کے مسئلے کی گہرائی میں اتریں گے، جسے مشکل مسئلہ یعنی دا ہارڈ پرابلم بھی کہا جاتا ہے، اور دیکھیں گے کہ یہ فلسفے اور سائنس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے والے ہیں جو صدیوں سے بڑے بڑے سائنسدانوں اور فلسفیوں کو چکر آتا رہا ہے۔ یہ جو میں ہوں، میرا یہ احساس، یہ تجربہ، یہ آخر ہے کیا؟ ہمارے پاس جو تحریریں ہیں ان کا عنوان ہے ماورائے مفروضہ، شعور اور وقت، اور یہ اس گتھی کو سلجھانے کی ایک بہت ہی غیر معمولی کوشش ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا سوال نہیں ہے، بالکل نہیں۔ سائنس دماغ کے ہر نیورون کی تصویر بنا سکتی ہے، ہر کیمیائی رد عمل کو ناپ سکتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ جب آپ سرخ رنگ دیکھتے ہیں تو وہ سرخی کا احساس کہاں سے آتا ہے۔ یہ تجربہ جو ہمارے لیے دنیا کی سب سے حقیقی چیز ہے، وہ سائنس کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا۔ بالکل، اور یہی آج کی ہماری کھوج کا مرکز ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا ذاتی تجربہ معروضی دنیا میں کیوں فٹ نہیں ہوتا، اور اس مسئلے کا ایک بالکل نیا حل دیکھیں گے جو ان تحریروں میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک سلسلے کی پہلی کڑی ہے، تو آئیے سیدھا اس گہرے معمے میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ تو جب ہم شعور کو سائنس کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو عموماً دو راستے اختیار کیے جاتے ہیں، اور تحریر کے مطابق دونوں ہی آپ کہہ لیں گے بند گلی میں جا نکلتے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ تجربہ دراصل دماغ کی ایک حالت ہی ہے، بس ایک بہت پیچیدہ نیورل فائرنگ کا پیٹرن۔ یہ تو سننے میں کافی سیدھا سادہ لگتا ہے۔ تجربہ دماغ میں ہے، دماغ جسم میں ہے، جسم دنیا میں ہے، مسئلہ حل ہے نا؟ کاش اتنا آسان ہوتا۔ جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں، آپ ایک سمجھوتا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسے مصنف ترمیم پسندی یا ریویژنزم کہتے ہیں۔ آپ کو یا تو اپنے تجربے کے تصور کو بدلنا پڑتا ہے، یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ اتنا حقیقی نہیں جتنا لگتا ہے، یا پھر آپ کو دماغ کے سائنسی تصور کو بدلنا پڑتا ہے۔ ایک منٹ، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے میرے پاس ایک چوکور کھونٹی ہے اور ایک گول سوراخ۔ ترمیم پسندی کا مطلب ہے کہ میں یا تو کھونٹی کو چھیل کر گول کر دوں، یعنی شعور کا تصور بدل دوں، یا سوراخ کو توڑ کر چوکور بنا دوں، یعنی دماغ کے تصور کو بدل دوں۔ دونوں صورتوں میں کسی نہ کسی چیز کی اصل شکل کو بگاڑ رہی ہوں۔ بالکل صحیح مثال ہے، اور یہی وہ سمجھوتا ہے جو اکثر سائنسدان اور فلسفر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ مان بھی لیں کہ تجربہ واقعی دماغی ہے، تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے نا، وہ بڑا ہی عجیب ہے۔ تحریر کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دماغ کائنات کی واحد خود آگاہ شے ہے جو اپنی ہی حالتوں کو دیکھتی ہے اور اسے دنیا سمجھتی ہے۔ یعنی دماغ ایک نارگسیت پسند فنکار کی طرح ہو گیا جو صرف اپنی ہی بنائی ہوئی پینٹنگز دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی پوری کائنات ہے۔ یہ تو معروضی سائنس کے بالکل خلاف بات لگتی ہے نا، جس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز، چاہے وہ دماغی کیوں نہ ہو، اتنی خاص نہیں ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک پکڑا۔ معروضی سوچ ہمیں یہی بتاتی ہے۔ دماغ انسانی جسم کا سب سے پیچیدہ عضو ضرور ہے، لیکن مابعد طبیعیاتی طور پر یہ کسی پتھر یا ستارے سے مختلف نہیں ہے۔ اسے کائنات میں ایک منفرد خود آگاہ مقام دینا، یہ سائنس کے دائرے سے باہر نکلنے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے، تو شعور کو دماغ کے اندر فٹ کرنے کی کوشش ہمیں ایک بند گلی میں لے جاتی ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ کچھ فلسفیوں نے کہا کہ بھئی اسے اندر فٹ کرنے کی کوشش ہی کیوں کر رہے ہوں، شاید یہ ہے ہی کسی اور دنیا میں۔ جی، یہ دوسرا بڑا راستہ ہے جسے ثانویت یا ڈوالزم کہتے ہیں۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ذہن اور جسم دو الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ جسم مادی ہے اور شعور ایک غیر مادی حقیقت ہے۔ یہ سننے میں بہت لوگوں کو ٹھیک لگتا ہے کیونکہ یہ ہمارے وجدان سے قریب ہے۔ ہاں، یہ روح یا سول کے تصور جیسا لگتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی مسئلہ حل کرتا ہے؟ نہیں، یہی تو بات ہے۔ یہ ایک مسئلہ حل کر کے ایک اس سے بھی بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اسے تعامل کا مسئلہ یعنی انٹریکشن پرابلم کہتے ہیں۔ اگر ذہن اور دماغ دو بالکل مختلف دنیایں ہیں، ایک مادی اور ایک غیر مادی، تو وہ آپس میں بات کیسے کرتی ہیں؟ میں سوچتا ہوں کہ میرا ہاتھ اٹھے اور میرا مادی ہاتھ اٹھ جاتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟
اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو پھر سے دماغ کو کوئی پراسرار کوئی جادوئی طاقت دینی پڑے گی جو اسے اس غیر مادی دنیا سے رابطہ کرنے کے قابل بنائیں۔ تو ہم گھوم پھر کر وہیں واپس آ گئے ہیں۔ چاہے ہم شعور کو دماغ کے اندر رکھیں یا باہر، ہمیں ہر صورت میں دماغ کو ایک خاص چیز ماننا پڑتا ہے جو موروثی سائنس کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں۔ تحریر اس بند گلی سے نکلنے کا کیا راستہ بتاتی ہے؟ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ مسئلہ ہمارے سوال پوچھنے کے انداز میں ہے۔ وہ ایک فکری تجربہ پیش کرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ یہ سب ایک خواب ہے۔ خواب؟ مطلب؟ اس سے یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بظاہر سادہ سا سوال ہے، لیکن یہ پورے مسئلے کو الٹ دیتا ہے۔ سوچئے، اگر آپ خواب دیکھ رہی ہیں اور خواب میں آپ ایک سائنسدان ہیں جو شعور کے مسئلے پر تحقیق کر رہی ہیں۔ آپ اپنے خواب والے دماغ کا معائنہ کرتی ہیں، اس کے نیورونز کو دیکھتی ہیں، لیکن آپ کو اپنا خواب کا تجربہ وہاں کہیں نہیں ملتا۔ کیا آپ کو حیرانی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں گی کہ میرا خواب کا تجربہ میرے خواب والے دماغ سے نہیں بلکہ میرے اصل سوئے ہوئے دماغ سے پیدا ہو رہا ہے جو اس خواب کی دنیا سے باہر ہے، اس سے ماورا ہے۔ میرے خواب کا تجربہ خواب کی دنیا کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل، اور یہی ماورائی مفروضہ یعنی ٹرانسینڈنٹل ہائپوتھیسس ہے۔ تحریر یہ کہتی ہے کہ ہماری بیداری کی حقیقت بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ ہمارا شعوری تجربہ، یہ سرخی کا احساس، یہ خوشی کا جذبہ، یہ اس موروثی دنیا کا حصہ نہیں ہے جسے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، بلکہ یہ تجربہ ایک ایسے سیاق و سباق میں موجود ہے جو اس دنیا سے ماورا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسے دنیا کے اندر تلاش کرتے ہیں تو یہ ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ ایک منٹ، ماورائی حقیقت یعنی ٹرانسینڈنٹ ریالٹی، یہ سننے میں بہت زیادہ روحانی یا مذہبی نہیں لگتا؟ کیا ہم سائنس اور فلسفے کے دائرے سے نکل کر کسی قسم کی مسٹزم کی بات تو نہیں کریں؟ تحریر اس اعتراض کا کیا جواب دیتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور تحریر اس پر بہت واضح ہے۔ یہ مفروضہ کسی روحانی یا مذہبی دعوے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ما بعد الطبیعاتی ساخت کی بات کر رہا ہے۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دماغ کو ایک عام، بورنگ، معروضی شہی رہنے دیتا ہے۔ اسے کوئی جادوئی طاقت نہیں دیتا۔ دماغ بس اپنا کام کرتا ہے اور تجربہ ایک الگ سطح پر موجود ہے جو اس دنیا کو ہمارے لیے پیش کرتا ہے۔ یہ ثانویت کی طرح نہیں ہے کیونکہ یہ دو الگ الگ چیزوں کے تعامل کی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ ایک حقیقت یعنی تجربہ دوسری حقیقت یعنی معروضی دنیا کو جنم دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرق اہم ہے، لیکن اگر ہمارا تجربہ واقعی اس ماورائے حقیقت کا حصہ ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اسے براہ راست جانتے ہیں۔ مطلب مجھے اپنے خیالات اور احساسات تک تو مکمل رسائی حاصل ہے نا؟ میں جانتی ہوں کہ مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ ہمارا وجدان تو یہی کہتا ہے، لیکن تحریر کے مطابق یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مفروضہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اپنے تجربے کو سمجھنے کے لیے کوئی خاص اندرونی زبان یا اوزار نہیں ہے۔ ہم اپنی اندرونی دنیا کو سمجھنے کے لیے بھی وہی تصورات اور الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہم نے باہر کی موضوعی دنیا سے ادھار لیے ہیں۔ مصنف انہیں عکسی تصورات یعنی شیڈو کانسیپٹس کہتا ہے۔ یہ بات تھوڑی پیچیدہ ہے۔ مطلب جب میں کہتی ہوں کہ میں خوش ہوں یا غمگین ہوں تو یہ الفاظ میں نے باہر کی دنیا سے ادھار لیے ہیں۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال ہے؟ بالکل، تحریر میں ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ جب آپ ایک درخت کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے اس بصری تجربے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کیا سوچتی ہیں؟ آپ یہی کہیں گی کہ میرے ذہن میں جو تصویر ہے اس کی ایک شکل ہے، بالکل باہر والے درخت کی طرح۔ ہاں، ظاہر ہے میرے تجربے کی ایک درخت جیسی شکل ہے۔ لیکن شکل تو معروضی دنیا کی چیزوں کی خاصیت ہوتی ہے۔ ایک میز کی شکل ہوتی ہے، ایک کرسی کی شکل ہوتی ہے۔ اگر آپ کا تجربہ معروضی دنیا میں موجود ہی نہیں ہے تو اس کی کوئی معروضی شکل کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک معروضی تصور یعنی شکل کو اپنی غیر معروضی ماورائی حقیقت یعنی تجربے پر لاگو کر کے اسے غلط سمجھ رہی ہیں۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں کہتی ہوں کہ میرے سر میں تیز درد ہو رہا ہے تو یہ تیز کا لفظ تو میں نے چھری یا سوئی جیسی چیزوں سے ادھار لیا ہے۔ میرا احساس خود تو تیز نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی نوک تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے سب سے ذاتی احساس کو بیان کرنے کے لیے بھی ایک جھوٹا استعارہ استعمال کر رہی ہوں۔ آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ یہ ایک ضروری غلط فہمی ہے۔
ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی ماورائی حقیقت کو ایک منظم، موزوزی دنیا کے تجربے کے طور پر سمجھ سکیں۔ تحریر میں ایک اور مثال دی گئی ہے، ہمارے پاؤں میں ایک ساپیکش درد کا تصور جو ایک موزوزی جگہ یعنی پاؤں پر موجود ہے۔ درد ایک خالصتاً اندرونی احساس ہے، اس کی کوئی طبی جگہ نہیں ہو سکتی، لیکن ہم اسے اپنے پاؤں میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ تصور مابعد طبیعیاتی طور پر متضاد ہے، لیکن یہ ہمیں دنیا میں کام کرنے میں مدد دیتا ہے۔ واہ، یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شعور ایک ایسی چیز ہے جسے ہم جی سکتے ہیں لیکن اس کی وضاحت نہیں کر سکتے، کیونکہ وضاحت کے لیے ہمارے پاس جو بھی اوزار ہیں یعنی الفاظ اور تصورات، وہ کسی اور کام کے لیے یعنی موجوزی دنیا کو سمجھنے کے لیے بنے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک نتیجہ نکالا۔ یہ ایک ایسی زبان میں لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرنے جیسا ہے جس کی آپ کے پاس ڈکشنری ہی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی گہرا مطلب ہے، آپ اس مطلب کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسے اپنی زبان میں پوری طرح ترجمہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے بہت گہری باتیں کی ہیں۔ آئیے ایک لمحے کے لیے رک کر اس سب کو سمیٹتے ہیں تاکہ پوری تصویر واضح ہو جائے۔ ماورائی مفروضہ آخر ہمیں بتا کیا رہا ہے؟ اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو چند بنیادی نکات سامنے آتے ہیں۔ پہلا، ذہن اور جسم کا مسئلہ اس لیے ایک لائنحل معمہ لگتا ہے کیونکہ ہم اپنے تجربے کو ایک ایسی معروضی دنیا میں ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں وہ فٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کوشش ہمیں دو ناکام راستوں پر لے جاتی ہے۔ یا تو ہم تجربے کو ہی کمتر مان لیں، جسے ترمیم پسندی کہا گیا، یا پھر دماغ کو کوئی جادوئی چیز بنا دیں۔ بالکل۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ ماورائی مفروضہ ایک متبادل پیش کرتا ہے کہ تجربہ موروثی دنیا سے ماورا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے خواب دیکھنے والے کا تجربہ خواب کی دنیا سے ماورا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر نہیں بلکہ دنیا اس کے اندر پیش کی جاتی ہے۔ اور چوتھا اور میرے خیال میں سب سے حیران کن نقطہ ایکشی تصورات کا ہے کہ ہم اپنے اس ماورائی تجربے کو سمجھنے کے لیے بھی موروثی دنیا کے ادھار لیے گئے نامناسب اوزار استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ اپنے آپ کو تھوڑا غلط ہی سمجھتے ہیں۔ جی، اور یہ غلط فہمی ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کے بغیر ہم دنیا کو ایک بامانی جگہ کے طور پر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس سب کا آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے تجربے کی اصل نوعیت کے بارے میں مثبت طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، سوائے اس کے کہ یہ ماورا ہے۔ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کیا ہے، ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ موروثی دنیا نہیں ہے۔ تو آج کی گفتگو کا کلیدی نقطہ یہ ہوا کہ شعور کا معمہ شاید اسے دنیا کے اندر تلاش کرنے کے بارے میں ہے ہی نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کے بارے میں ہے کہ ہمارا شعور ہی وہ سٹیج یا کینوس ہے جس پر یہ دنیا بنائی جاتی ہے، اور وہ سٹیج خود اس ڈرامے کا حصہ نہیں ہے۔ یہ واقعی سوچ کے دھارے کو بدل دینے والا خیال ہے۔ جی، یہ ہمیں معروضی دنیا کو حتمی حقیقت سمجھنے کے بجائے اسے شعور کے ذریعے پیش کی گئی ایک تصویر، ایک نمائندگی کے طور پر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے، اور اس کے مضمرات بہت گہرے ہیں۔ اور ایک ماورائی حقیقت کا یہ خیال ہمارے ایک اور بنیادی تصور یعنی وقت کو سمجھنے کے انداز پر بھی گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ وقت ایک دریا کی طرح بہہ رہا ہے، ماضی سے مستقبل کی طرف، لیکن کیا وقت واقعی ایک بہتا ہوا دریا ہے، یا یہ بھی ہمارے شعوری نقطۂ نظر کی ایک اور خصوصیت ہے، ایک اور عکسی تصور؟ یہ ایک بہترین سوال ہے جس کی طرف یہ مفروضہ ہمیں قدرتی طور پر لے جاتا ہے۔ اگر شعور ماورائی ہے تو شعور کا ایک لازمی جز یعنی اب کا یہ لمحہ، اس کا کیا مقام ہے؟ کیا یہ اب کا احساس معروضی دنیا کی خاصیت ہے یا ہمارے ماورائی نقطہ نظر کی؟ یہ سوال ہمیں ایک اور دلچسپ موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنی اگلی نشست میں ہم اسی تحریر کے دوسرے حصے کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ماورائی مفروضہ وقت کی نوعیت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم بلاک یونیورس کے نظریے سے لے کر اس سوال تک ہر چیز پر بات کریں گے کہ اب کا لمحہ اتنا خاص اور حقیقی کیوں محسوس ہوتا ہے۔ یہ گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی۔ تو آج ہم اس کتاب کے سفر کے بالکل آخری پڑاؤ پر ہے۔ جی، اور یہ ایک طرح سے سب سے اہم گفتگو ہے۔ پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے بڑے بڑے سوالات کے جال بنے ہیں،
حقیقت کیا ہے، شعور کہاں سے آتا ہے، اور ان سب کا مطلب کیا ہے۔ جی ہاں، ہم نے بہت سے دھاگے کھولے ہیں اور آج ان سب کو ایک ساتھ باندھنے کا وقت ہے۔ یہ اس کتاب کا نچوڑ ہے، وہ آخری سرا جہاں تمام کہانیاں آ کر ملتی ہیں۔ بالکل، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت پرانے خیال سے، تقریباً 2500 سال پرانے ایک فلسفی افلاطون سے۔ افلاطون، اچھا یہ تو بہت دلچسپ ہے، یعنی ایک جدید کتاب کا نتیجہ سمجھنے کے لیے ہم اتنی قدامت میں جا رہے ہیں۔ جی، کیونکہ سچ یہ ہے کہ افلاطون نے اس مسئلے کا جو حل پیش کیا تھا، اسی نے صدیوں تک مغرب کی سوچ کی بنیاد رکھی۔ اس نے عدمیت یا نہلزم کا، یعنی اس خیال کا کہ زندگی بے معنی ہے، پہلا بڑا جواب دیا۔ اچھا، تو یہ فلسفے کے ایک سب سے بڑے معمے کو حل کرنے کی کوشش ہے۔ افلاطون کا وہ مشہور نظریہ جسے کلیات یا فارمز کہتے ہیں، اس کے مطابق ہماری یہ دنیا جس میں ہم جیتے ہیں، اصل حقیقت کی صرف ایک ادھوری پرچھائی ہے۔ جی ہاں، اصل حقیقت تو خالص تصورات کی ایک ماورائی، ایک ٹرانسینڈنٹ دنیا ہے۔ اس کی کوئی مثال دیں گے؟ ضرور، ذرا ایک کرسی کے بارے میں سوچیں۔ دنیا میں لاکھوں کرسیاں ہیں، لکڑی کی، پلاسٹک کی، ٹوٹی ہوئی، نئی۔ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بالکل، لیکن ہم ان سب کو کرسی کیوں کہتے ہیں؟ افلاطون کے مطابق اس لیے کہ ایک ماورائی دنیا میں کرسی کا کامل تصور موجود ہے، اور ہماری دنیا کی تمام کرسیاں اسی کامل تصور کی نامکمل نقول ہیں۔ واو، اور یہی بات انصاف، خوبصورتی اور نیکی پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ جی، اور اسی میں زندگی کا مقصد چھپا تھا۔ کہ ہم ان نامکمل پرچھائیوں سے نظر ہٹا کر اس کامل اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل، افلاطون کے لیے زندگی کا مقصد اپنی روح کو بلند کرنا تھا تاکہ وہ ان اعلیٰ تصورات کو سمجھ سکے۔ اس نے انسان کی روزمرہ کی جد و جہد کو ایک کائناتی مقصد دے دیا۔ یعنی آپ کی زندگی صرف کھانے، کمانے اور مر جانے کا نام نہیں، بلکہ ایک بڑے روحانی سفر کا حصہ ہے۔ جی، اور اسی خیال نے بعد میں جب اس پر سے اشرافیہ کی گرفت کم ہوئی، بڑے مذاہب کی بنیاد ڈالی۔ اربوں لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ ان کی فانی زندگی ایک لافانی منصوبے کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نظریہ تو صدیوں تک قائم رہا، لیکن پھر کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ کیا تھا؟ یہ ماورائی دنیا کا تصور آج ہمارے لیے اتنا اجنبی کیوں لگتا ہے؟ جدید سائنس اور روشن خیالی کا دور آیا، ایک بہت بڑا فکری انقلاب۔ توجہ جو تھی وہ افلاطون کی ماورائی دنیا یعنی آئیڈیا سے ہٹ کر انسانی ذہن کے اندر موجود تصورات یعنی آئیڈیا پر آ گئی۔ اچھا، تو سوال بدل گیا؟ جی، اب سوال یہ نہیں تھا کہ کامل انصاف کیا ہے، بلکہ سوال یہ بن گیا کہ ہمارے ذہن میں انصاف کا تصور کہاں سے آتا ہے۔ تو سب کچھ باہر سے اٹھ کر انسان کے اندر آ گیا؟ بالکل، تو جو لڑائی پہلے ہماری دنیا اور ایک ماورائی دنیا کے بیچ تھی، وہ اب ہماری دنیا اور ہمارے اپنے ذہن کے بیچ آ گئی۔ مسئلہ غائب نہیں ہوا، بس اس نے اپنا میدان بدل لیا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جو تصادم پہلے معروضی دنیا اور ماورائی کلیات کے درمیان تھا، وہ اب معروضی دنیا اور ہمارے شعور یعنی کانشسنس کے درمیان آ گیا۔ اسے تھوڑا اور واضح کریں۔ دیکھیں، سائنس ہمیں ایک سیب کے بارے میں سب کچھ بتا سکتی ہے، اس کا وزن، اس میں موجود کیمیکلز، اس کا رنگ کس روشنی کی ویو لینتھ کی وجہ سے ہے۔ یہ سب معروضی حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے، یہ سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ جی، لیکن سائنس یہ کبھی نہیں بتا سکتی کہ اس سیب کا ذائقہ آپ کو کیسا لگتا ہے، وہ میٹھا، کھٹا یا مزیدار ہونے کا احساس۔ وہ تو میرا ذاتی موضوعی تجربہ ہے۔ بالکل، اور جدید فلسفے کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ یہ ذائقے کا احساس اس کیمیکلز والے سیب کی دنیا میں کیسے فٹ ہوتا ہے، یہ دونوں حقیقتیں ایک ساتھ کیسے وجود رکھتی ہیں۔ اور یہیں پر یہ کتاب اپنا مرکزی نظریہ پیش کرتی ہے، جسے ماورائی مفروضہ یا ٹرانسینڈنٹ ہائپوتھیسس کہا گیا ہے۔ یہ نام ہی بہت بھاری بھرکم ہے۔ لیکن اس کا خیال بہت سادہ ہے۔ کتاب کا بڑا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب شعور کو غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ غلط جگہ؟ مطلب؟ ہم اسے دماغ کے اندر ایک بھوت کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، نیورونز اور کیمیکلز کے بیچ، جبکہ یہ مفروضہ کہتا ہے کہ شعور سرے سے موروثی دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ وہ کھڑکی ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، نہ کہ کوئی ایسی چیز جو دنیا کے اندر کمرے میں موجود ہو۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ایک منٹ، مجھے یہ سمجھنے دیں۔ کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے
کہ صدیوں سے جو فلاسفرز اور سائنسدان ذہن اور جسم پر بحث کر رہے ہیں وہ سب بنیادی طور پر غلط سوال پوچھ رہے تھے؟ ہاں، ایک طرح سے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیورو سائنس کبھی بھی شعور کو نہیں سمجھ پائے گی؟ یہ نہیں کہ نیورو سائنس بیکار ہے، بلکہ یہ کہ وہ غلط چیز کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نیورو سائنس دماغ کے میکانزمز کو سمجھا سکتی ہے کہ جب آپ سرخ رنگ دیکھتے ہیں تو دماغ کے کون سے حصے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شطرنج کے بورڈ کی لکڑی کا تجزیہ کر کے کھیل کے اصول سمجھنے کی کوشش کرے۔ واہ، کیا مثال ہے! آپ لکڑی کے بارے میں سب کچھ جان لیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں جان پائیں گے کہ کنگ کو شاہ مات کیسے ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کھیل کے اصول لکڑی کی خصوصیات نہیں ہیں، وہ ایک الگ سطح کی حقیقت ہیں۔ شعور بھی اسی طرح ہے۔ اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ ہم اس ماورائی حقیقت کو براہ راست جان ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زبان اور ہمارے تمام تصورات اسی معروضی دنیا سے بنے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم ایک 3D چیز کی تصویر 2D کاغذ پر بنانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ہم اس کا ایک عکس تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ بہترین مثال دی آپ نے۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب ہم شعور، محبت یا درد جیسے تجربات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم معروضی زبان کے 2D الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک ناگزیر غلط بیانی ہے۔ ناگزیر غلط بیانی؟ جی، یہ ناگزیر ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور زبان نہیں، اور یہ غلط بیانی ہے کیونکہ یہ اصل 3D تجربے کو کبھی پوری طرح قید نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اگر شعور اس دنیا سے باہر ہے اور ہم اسے پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے تو یہ تو بہت مایوس کن بات لگتی ہے۔ اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی فلم دیکھ رہے ہیں جس کا پلاٹ ہمیں کبھی معلوم نہیں ہوگا۔ تو پھر جینے کا کیا فائدہ؟ کیا یہ ہمیں سیدھا ادمیت کی طرف نہیں لے جاتا؟ اور یہی اس کتاب کا سب سے اہم اور حیران کن موڑ ہے۔ کتاب کہتی ہے، ہاں، ادمیت سچ ہے۔ کیا؟ زندگی کا کوئی مجموعی، پہلے سے طے شدہ کائناتی مقصد نہیں ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ بے معنی یعنی میننگ لیس کا مطلب بے قدر یعنی ورتھ لیس ہرگز نہیں ہے۔ یہ فرق بہت اہم ہے، اسے تھوڑا اور کھولیں۔ بے معنی لیکن بے قدر نہیں۔ دیکھیں، یہ ایک مابعد طبیعتی حقیقت ہے کہ کائنات کو آپ کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کوئی اخلاقی فیصلہ نہیں، یہ بس ایک حقیقت ہے۔ جیسے کشش ثقل ایک حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا اس سے آپ کی زندگی بے قدر ہو جاتی ہے؟ کتاب کہتی ہے بالکل نہیں۔ تو پھر قدر کہاں سے آتی ہے؟ بہت سے لوگ جب ادمیت کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر کچھ بھی معنی نہیں رکھتا تو میں بستر سے کیوں اٹھوں؟ لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ غلط سوال ہے۔ اچھا۔ آپ اس لیے اٹھتی ہیں کیونکہ آپ کو اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، یا اپنے دوست سے ملنا ہے، یا اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا ہے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ کائنات کو آپ کے مقصد کی پرواہ نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو قدر دینے کے لیے کسی کائناتی ڈرامے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے سماجی ڈھانچے، ہمارے رشتے، ہمارے چھوٹے بڑے ذاتی منصوبے، جی، کتاب انہیں فریم ورکس کہتی ہے، یہی قدر پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہمیں جھوٹے مقاصد کے بوجھ سے آزاد کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سائنس ہمیں معروضی دنیا کے بارے میں بتا سکتی ہے، لیکن یہ زندگی کا مقصد جیسے سوالات کا جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ اس کے دائرے کار سے باہر ہے۔ سائنس ہمیں بتا سکتی ہے کہ سیارے کیسے حرکت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ ہمیں کیوں حرکت کرنی چاہیے۔ بالکل، وہ جواب ہمیں اپنے بنائے ہوئے ڈھانچوں کے اندر سے ہی ملتا ہے۔ تو فلسفے کا کام ہمیں کوئی نیا جادوئی معنی دینا نہیں، بلکہ ہمیں صحیح چشمہ دینا ہے تاکہ ہم دنیا کو ٹھیک سے دیکھ سکیں۔ جی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کن سوالات کے جواب کہاں تلاش کرنے ہیں اور کن سوالات کو بس قبول کرنا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک ایسی حقیقت کا حصہ ہیں جو ہماری روزمرہ کی سمجھ سے کہیں زیادہ گہری اور پر اسرار ہے۔ اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ادمیت سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے ایک آزادی کے طور پر قبول کرنا چاہیے۔ زندگی کی قدر اس کے اندرونی مقاصد میں ہے، کسی بیرونی کائناتی اسکرپٹ میں نہیں۔ کتاب کے بالکل آخر میں مصنف اس تمام فلسافیانہ بحث کو ہماری آج کی ٹیکنالوجی سے بھری زندگی سے جوڑتا ہے۔
جی، اور یہ آج کے دور کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ آج جہاں ہم ہر وقت آن لائن اور ورچوئل دنیاؤں میں گھرے ہیں، ان ڈھانچوں کی سب سے طاقتور شکل میں، تو اس فلسفے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ کتاب کے مطابق آن لائن دنیا ہمارے سماجی ڈھانچے یعنی فریم ورک کی سب سے طاقتور اور نشہ آور شکل ہے۔ نشہ آور؟ جی، یہ ہمیں مسلسل مصروف رکھتی ہے اور ہمیں ادمیت جیسے گہرے سوالات پر سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ ای میلز، نوٹیفیکیشنز اور سوشل میڈیا فیڈز کی ایک نہ ختم ہونے والی ندی ہے جو ہمیں بہائے لیے جا رہی ہے۔ تو جیسے جیسے یہ ورچوئل دنیا زیادہ دلچسپ اور پرکشش ہوتی جائے گی، حقیقت سے ہمارا تعلق کمزور پڑ سکتا ہے۔ ہم ان ڈھانچوں میں اتنے مگن ہو جائیں گے کہ یہ بھول ہی جائیں گے کہ ان کے باہر بھی کچھ ہے۔ بالکل، ہم ایک ایسے پنجرے میں قید ہو سکتے ہیں جسے ہم نے خود بنایا ہے، اور پنجرہ اتنا آرام دہ ہوگا کہ ہمیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ ہم قید میں ہیں۔ اور یہاں فلسفے کا کردار ایک الارم کی طرح ہے جو ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے سماجی اور ڈیجیٹل ڈھانچے ہی کل حقیقت نہیں ہیں۔ ایک وسیع پر اسرار حقیقت باہر موجود ہے۔ کتاب کا اختتام روحانیت یعنی اسپرچویلٹی کے ایک غیر مذہبی تصور پر ہوتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ لگتا ہے کیونکہ عام طور پر یہ لفظ مذہب سے جڑا ہوتا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ کیا ہے؟ کتاب کے مطابق یہ وہ لمحہ ہے جب ہم اپنے روزمرہ کے معاملات اپنے بنائے ہوئے ڈھانچے سے ایک قدم باہر نکالتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک وسیع، پراسرار اور ماورائی حقیقت کا حصہ ہے۔ جس کا کوئی مجموعی مقصد نہیں؟ جی، جس کا کوئی مجموعی مقصد نہیں۔ یہ ایک قسم کی فکری بیداری ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ رات کو آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں اور اپنی تمام پریشانیاں، اپنی کامیابیاں، اپنی ناکامیاں، سب کچھ بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ واہ، یہ تو ایک طرح سے آزاد کرنے والا خیال ہے، لیکن ایمانداری سے کہوں تو یہ تھوڑا خوفناک بھی ہے۔ اگر کوئی بڑا کائناتی منصوبہ نہیں ہے تو کیا ہماری کامیابیوں اور ناکامیاں واقعی بالکل بے معنی نہیں ہو جاتی؟ کائناتی سطح پر شاید ہاں، لیکن آپ کے لیے اور آپ کے پیاروں کے لیے نہیں۔ یہی تو نکتہ ہے۔ اچھا۔ روحانیت کا یہ تصور آپ کو خوفزدہ نہیں کرتا، یہ آپ کو آزاد کرتا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کائنات نے آپ پر کوئی بھاری ذمہ داری نہیں ڈالی۔ عظیم انکشاف یہ ہے کہ کوئی عظیم انکشاف آپ کا منتظر نہیں ہے، اور یہی آزادی اصل نقطہ ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ دریافت کرنے کو بہت کچھ نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ سب کچھ ہے۔ جی، یہ ہمیں ہماری اپنی زندگیوں، ہمارے رشتوں اور ہمارے بنائے ہوئے مقاصد کی قدر کرنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ آخر میں یہی سب کچھ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو اس کتاب کے تجزیے کے آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا میں جو ہمیں مسلسل اپنے آن لائن ڈھانچے میں مزید گہرائی میں کھینچ رہی ہے، جو ہمیں ہر لمحہ مصروف رکھنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، ہم اس روحانی قدم کو پیچھے ہٹنے کے لیے، اس وسیع حقیقت پر غور کرنے کے لیے لمحات کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم ایسا کرنا بھول گئے، اگر ہم ان ڈیجیٹل ڈھانچوں میں پوری طرح گم ہو گئے، تو ہم اصل میں کیا کھو دیں گے؟